الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیک آنا ہے نمبر 54. دیکھ لیا. ان ربکم اللہ، تحقیق آپ کے رب اللہ تعالی ہیں. ان ربکم اللہ، تحقیق آپ کے رب اللہ تعالی ہیں. اب اس کے لیے عقلی دلائل دے دیے. اس نے آسمان پیدا کیے، زمین پیدا کیا، دن رات پیدا کیا، سورج چاند ستارے پیدا کیے. اور پھر دیکھیے الا لہ الخلق والامر، خبردار اسی اللہ کے لیے ہے خالقیت کی صفت، والامر اور حاکمیت کی صفت. خالق بھی وہی ہے اور حاکم بھی وہی ہے، جس نے پیدا کیا ہے، جو رزق دے رہا ہے. تو اردو میں ضرب المثل ہے کہ جس کا کہے تو پھر اسی کا گن گائے. صحیح تو ہم کہتے پیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، گن گاتے ہیں کسی اور کے. اللہ لہ الخلق والامر، خالق ہمارا اللہ تعالیٰ تو ہمارا حکمران بھی اللہ تعالیٰ. اللہ لہ الخلق والامر سے ایک عقیدہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پک کر دیا کہ خالقیت یہ اللہ تعالیٰ کی ہے، تو اللہ کے مخلوق پر حکمرانی بھی اللہ تعالیٰ کی نظام کی ہوگی. اللہ کی مخلوق پر حکمرانی بھی اللہ کے نظام کی ہوگی. اور تبھی علماء کرام نے اسے شرک قرار دیا ہے کہ مسلم میجارٹی کے اوطان ہوں اور وہاں پہ شیطان کا نظام چل رہا ہو، اللہ کا نہیں، انسان کا بنایا ہوا نظام چل رہا. تو یہ ہم امپلائڈلی اللہ کی حاکمیت سے انکار کر رہے ہیں، یا اللہ کے نظام کی صلاحیت کو ہم چیلنج کر رہے ہیں کہ وہ ایک کوالیفائڈ ٹائپ کے سسٹم نہیں ہے، اس میں یہ ٹیلنٹ نہیں کہ وہ آج کے دور کے مسائل کو حل کر دے. الا خبردار لہ الخلق والامر، اس اللہ تعالیٰ کے لیے پیدا کرنے کی صفت، والامر اور حاکمیت کی صفت. تبارک اللہ، برکت دہندہ ہے اللہ تعالیٰ، برکت دینے والا ہے مال میں، حال میں، عیال میں. رب العالمین، جو سارے مخلوقات کے رب ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ نے دعوے کر دیے. مجھے دیکھیے، ان ربکم اللہ، آپ کے رب اللہ تعالیٰ ہیں. انسانوں کو مخاطب کر دیا، امتحان میں کہہ دیا رب العالمین صرف آپ کا کیا ہے، پورے کائنات کا رب ہے، اسی کا لاڈ. درمیان میں کہہ دیا لہ الخلق، خالقیت کی صفت اسی کی ہے، کوئی دوسرا وہ ایک مچھی بھی پیدا نہیں کر سکتا. اور والامر، حاکمیت کی صفت یہ بھی اللہ تعالیٰ کی. تو اس کے لیے عقلی دلائل دے دیے. اب یہاں سے جو انبیاء کے قصے شروع ہو رہے ہیں، اسے ہم نے نام دیا ہے نقلی دلائل فی ضمن قصص الانبیاء. انبیاء کے قصوں کے ضمن میں یہ نقلی دلیل ہے کہ دیکھیے سارے انبیاء نے یہ تصور دے دیا تھا، جتنے سارے پیغمبر آئے ان ساروں نے اس عقیدے کی جانب دعوت دے دی جو محمد دے رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو محمد کا قرآن کہہ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لقد ارسلنا نوحا الى قومه، تاکہ ہم نے ارسلنا بھجوا دیا تھا نوحا، نوح علیہ السلام کو الى قومه، اس کے قوم کے پاس. فقال یا قوم، اس نے کہہ دیا او میری قوم. فقال یا قوم، اس نے کہہ دیا او میری قوم. تو آپ یہاں ایک عمومی مسئلہ لے کے امیر شریعت سید اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا میں بھی جہاں اجتماع کا اہتمام ہوتا ہے، سیرت النبی کا جلسہ ہوتا ہے، پولیٹیکل جلسہ ہوتا ہے، جس قسم کا بھی ہوتا ہے، تو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لوکل لیڈر یکے بعد دیگرے آ کر، لوکل اور مقامی لیڈر یکے بعد دیگرے اسٹیج پہ آ کر اپنا اپنا بیان دے دیتے ہیں، اپنی اپنی تقریر، اس کی جو پریزنٹیشن ہے تو وہ کر جاتے ہیں. بات وہی کرتے ہیں جو مہمان مقرر نے کرنی ہے. یہ موضوع تو ایک ہی ہوتا ہے، سبجیکٹ ایک ہی ہوتا ہے، لیکن وہ لوکل لوگ وہ آ جاتے ہیں اسٹیج کو تیار کرنے. اسٹیج تیار کرنا ان اے سینس کہ ایک آ جاتا ہے وہ تلاوت کر دیتا ہے، دوسرا آ جاتا ہے وہ جس طرح ہمارے فاضل صاحب ہیں تو یہ پروگرام کے ڈرائیور ہوتے ہیں، چلاتے رہتے ہیں پروگرام کو. بات وہی کرتے ہیں کہ بھائی فنڈ ریزنگ ہے، اسکول بنانا ہے، بات وہی کرتے ہیں کہ بھائی مسجد میں یہ کام کرنا ہے، بات وہی کرتے ہیں بھائی جنرل صفائی کرنی ہے، فلاں 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 فلاں. صحیح. پھر اس کے بعد صدر صاحب آ جاتے ہیں تو وہ کوئی اپنی پریزنٹیشن کروا دیتے ہیں، وہ بھی مسجدی کے متعلق ہوگی. صحیح. اور اخیر میں مہمان مقرر جس کو بلایا گیا ہوتا ہے تو پھر وہ اخیر میں بات کرتے ہیں اور مہمان مقرر کے بعد بس جلسہ ختم. شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک
یہ سارے لوکل لیڈر تھے، انہوں نے لوکل سطح پہ کام کر دیا، اپنی اپنی قوم کو ایڈریس کر دیا، اور وہ میدان تیار کر رہے تھے ایک مہمان خصوصی اور چیف گیسٹ کے لیے، اور اس چیف گیسٹ کی ہر پیغمبر نے اطلاع بھی دے دی کہ محمد آ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اصل خطاب اس کی ہوگی، اصل بیان اسی کا ہوگا، کیونکہ وہ ساری انسانیت کو ایڈریس کرے گا. اور جب محمد آئے اور اس نے اپنا لیکچر دے دیا، بس جلسہ ختم. صحیح ہے. اب اگر کوئی مرزا قادیانی اس اسٹیج پر چلنے کی کوشش کرے تو اسے کھینچ کر جہنم میں پھینک دے کہ بھائی جلسہ ختم ہو چکا ہے. چیف گیسٹ کے بعد اگینسٹ کی آداب کوئی تصور نہیں، چیف گیسٹ کی تقریر ہو گئی، بس مسئلہ ختم. تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ختم نبوت کے مسئلے کو اس طرح عقلی انداز میں بیان کرواتے رہے. صحیح. تو آپ دیکھیے نوح علیہ السلام نے دعوت دی اپنے قوم کو. فقال یا قوم، اس نے کہہ دیا یا قوم، او میرے ٹرائب، یا قوم او میرے کلین، یا قوم او میری قوم، یا قوم او میری قوم. ذرا آپ آگے جائیں، آیت نمبر 65 آ رہا ہے. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، عاد کے پاس قبیلے کا نام ہے، قبیلہ عاد کے پاس ہم نے بھجوا دیا تھا ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو. قال یا قوم، اس نے کہہ دیا او میری قوم، اعبدوا اللہ، بندگی کر دیں اللہ تعالیٰ کی، بندگی کر دیں اللہ تعالیٰ کی. آپ ذرا آگے جائیں 73 پر. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، سمود یہ قبیلے کا نام ہے، قبیلہ سمود کے پاس بھجوایا گیا ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو. فقال یا قوم، اس نے بھی کہہ دیا یا قوم او میری قوم، یا قوم او میری قوم. آپ ذرا آگے جائیں آیت نمبر 80 پر. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور یاد کیجئے لوط علیہ السلام کو جب اس نے کہہ دیا اپنی قوم سے. اس نے کہہ دیا کس سے؟ اپنی قوم سے. آپ آگے جائیے 85 پر. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اہل مدین کے پاس بھجوا دیا تھا ہم نے شعیب علیہ السلام کو. اہل مدین کے پاس بھجوا دیا، وادی شعیب آپ نے دیکھ لیا ہے، مدین تک پھیلی ہوئی. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ یا قوم، اس نے کہہ دیا اے میری قوم، اے میری. اٹ مین کہ ہر ایک پیغمبر نے ایک اسپیسیفک قوم کو ایڈریس کر دیا. اور آپ ذرا سورہ یونس نکالیں 11 سے، سورت نمبر 10، آیت نمبر نکالیں، آیت نمبر 104، آیت نمبر 104 221. دیکھ لیا، دیکھ لیا. قل آپ کے دیجئے او محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا الناس، او دا مین کائنڈ، او سارے انسانوں. نہیں کہا کہ او میری قوم. قل آپ کے دیجئے یا ایھا الناس، او میری قوم، نہیں وہ سارے انسانوں. آپ پیچھے جائیے ذرا سورہ بقرہ پہ، ابتداء قرآن پہ آیت نمبر 21. دیکھ لیا آیت نمبر 21. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، پیغمبر کو حکم ہے کہ لوگوں سے کہہ دے یا ایھا الناس، او انسانوں، یا ایھا الناس، او انسانوں، او آدم کی اولاد، وہ سارے انسانوں. ایک تیسری جگہ ہے اگر قاری صاحب نے نکال لیا کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. سورہ اعراف
58 آئے. ہاں بس نکل گیا ہے. بس یہ صورت ہے 100 جو ہم پڑھ رہے ہیں. 158 آئے سورہ اعراف. دیکھ لیا جو سورت ہم پڑھ رہے ہیں اس سے بہت آگے. آیت نمبر 157 نکالیں. الذین وہ لوگ نکال لیا. الذین وہ لوگ مومن وہ لوگ ہیں. الذین وہ لوگ یتبعون جو فالو کرتے ہیں الرسول النبی رسول اور نبی کو. رسول اب اللہ کریم نے رسول اور نبی دونوں کا تصور کیوں ذکر کر دیا محمد کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں there is something wrong between in the bottom or there was something which was to be hit by Allah subhanahu wa ta'ala. کہ وہاں پہ کچھ لوگ ایسے تھے جو تعویل کرواتے رہے کہ ہاں یہ محمد جو ہے اسے ہم نبی مانتے ہیں. محمد جو ہے اسے ہم نبی مانتے ہیں. نبی is the one who is to implement the sharia of a previous messenger. تو یہ آئے ہیں تو عیسائی کہتے تھے کہ یہ عیسیٰ کے فالوور ہیں. یہود کہتے تھے یہ موسیٰ کے فالوور ہیں. کیونکہ رسول ہوں گے تو پھر کسی کے فالوور نہیں ہوں گے. اپنے کئی مستقل بالمور کے ہوں گے. جنرل ہوں گے. خود اپنے کئی جنرل ہوں گے. تو اس لیے اللہ کریم کو کہنا پڑا کہ الرسول النبی. کہ اس پیغمبر کے دونوں ٹائٹل ہیں. یہ نبی بھی ہے اور رسول بھی ہے. یہ نبی بھی ہے اور رسول. اور نبی اور رسول دونوں کیوں کہا؟ رسول تو اس لیے ہیں کہ اس کے آنے سے سابقہ رسولوں کی شریعت منسوخ ہو گئی. اور نبی اس حوالے سے ہے کہ اس کی شریعت کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کسی دوسرے نبی کی ضرورت نہیں ہوگی. بس مسئلہ ختم. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ دیکھیے قرآن کریم کے نکات ہیں کہ آخر خالق کائنات کا کلام ہے کہ وہ کیوں اس قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں. پہلے کون کون سے مشہور رسول تھے؟ بہت سارے ہیں. حضرت آدم، حضرت نوح تھے، حضرت شیش تھے، حضرت ادریس تھے، حضرت موسیٰ تھے، حضرت عیسیٰ تھے. الذین وہ لوگ یتبعون حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو شریعت فالو کی. اصل مسئلہ یہ تھا کہ اس کو اضافی چیزیں بھی ملے گی. الذین وہ لوگ یتبعون جو فالو کرتے ہیں الرسول النبی رسول نبی کو. رسول کو یہ نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں. اور تیسری بات یہ دیکھیے یہ تیسرا لفظ جو ہے یہ پھر یہود کو ہٹ کروانا ہے کہ یہود کہتے رہے عجیب پیغمبر ہے. پیغمبر تو بڑا تعلیم یافتہ ہونا چاہیے. پیغمبر بڑا تعلیم یافتہ ہونا چاہیے. اللہ کئی فرماتے ہیں یہ خباثت کر رہے ہیں. ان کے تورات میں اس کی صفت امی لکھی گئی ہے کہ وی ول بی ان ایجوکیٹڈ اینڈ لٹریٹ. اس لیے اللہ کریم وہ امی لفظ وہ ان کو ٹرانس کروا رہا ہے. اس طرح یہاں پہ ہوتا ہے نا گروپنگ کے مسئلے میں تو آدمی اس لفظ کو زیادہ زور دے دیتا ہے جس سے آدمی ہٹ ہوتا ہے. جنرل باڈی میٹنگ انڈیکیشن. الذین وہ لوگ یتبعون جو فالو کرتے ہیں الرسول النبی رسول نبی کو الامی امی کو امی کو. تو پھر انہیں چوتھی بات ہوں گے لیکن ہمیں پتہ نہیں کہ ہیں کہ نہیں ہے. تو اللہ کریم نے وہ بھی ہٹ کر دیا کہ الذی یہ وہ پیغمبر یجدونہ جنہیں وہ ڈھونڈ پاتے ہیں مکتوباً لکھا ہوا عندہم ان کے پاس فی التوراۃ والانجیل. تورات میں بھی یہ محمد لکھا گیا ہے، انجیل میں بھی اسی کا چیپٹر ہے مستقل. اب مسئلہ کیا ہے دیکھیے کہ ان کو نہ ماننے کے راستے میں رکاوٹیں کیا ہیں. آپ مجھے فالو نہیں کر رہے تو میری کوئی کوتاہی آپ کہہ دیں کہ بھائی آپ کی یہ کوتاہی اس لیے میں نہیں فالو کر رہا. آپ مجھے گندگی کا درس دے رہے ہیں. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ پیغمبر تو یامرہم بالمعروف حکم دیتے ہیں انہیں المعروف صحیح چیزوں کا معروفات کا وینہاہم اور منع کرتے ہیں انہیں عن المنکر
ممنوع چیزوں سے، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ اور جائز کروا دیتے ہیں ان کے لیے حلال پاکیزہ چیزیں، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ اور حرام کروا دیتے ہیں ان کے اوپر گندا چیزیں، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ اور وَيَضَعُ عَنْهُمْ اور ساقط کر دیتا ہے ان سے إِصْرَهُمْ تکلفات اور احکام شدید، وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ اور غلامی کی وہ زنجیریں جو ان کے گلوں میں پڑی ہوئی ہیں، فَالَّذِينَ پس وہ لوگ آمنوا بِهِ جنہوں نے ایمان لایا اس محمد پر، وَعَزَّرُوهُ اور اس کی تعظیم کی۔ تو صرف ایمان لانا کافی نہیں، محمد کو تعظیم دینا یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اگر آپ محمد پاک کو اللہ کی ساری مخلوق میں افضل ترین نہیں مانتے تو آپ کا ایمان اللہ کے نزدیک قبول نہیں، کیونکہ اللہ کریم نے ایمان کے ساتھ متصلاً ذکر کر دیا وَعَزَّرُوهُ کہ اس پیغمبر کی تعظیم لازمی ہے، پیغمبر کی تعظیم۔ جو لوگ آپ کو دین سکھا رہے ہیں ان کی تعظیم آپ کے ذہن میں نہیں ہوگی، اگر آپ کی امام ہے، آپ کے امام ہیں اور اس آپ کے ذہن میں اس کی تعظیم نہیں، تو حدیث میں آئے امام قوم وہم لہو کارہون، اگر امام کو آپ تعظیم نہیں دیتے تو نمازیں قبول نہیں ہوتی، نمازیں قبول نہیں۔ تبھی تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام کو حق ہے کہ جس آدمی سے وہ نفرت کر دیتا ہے اسے کہنے کہ بھائی آپ اپنی نماز علیحدہ پڑھ لیں، اپنی نماز علیحدہ پڑھیں، جیسے جماعت کی نماز کو آپ بڑا غلط نہ کروا دیں، کیونکہ مجھے آپ سے نفرت ہے، میں آپ کو پسند نہیں کرتا، اب میں آپ کو نہیں پسند کرتا تو الٹیمیٹلی یو ول ناٹ لائک می، آپ بھی مجھے لائک نہیں کریں گے، تو آپ خامخواہ جماعت میں کھڑے ہو کر میری نیت میں بھی فطور نہ ڈالیں اور ان لوگوں کے ساتھ بھی یہ خباثت نہ کریں۔ صحیح بات میں آ رہی؟ تبھی تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے کہ جس ماحول میں یہ پتہ نہیں آپ کے پنجاب میں ہے کہ نہیں، ہمارے پٹانوں میں بہت زمانے تک تھی، کمی کہتے تھے ہم، کمی یہ نہیں ہوتے موچی وغیرہ، یہ کمی۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ یہ اگر ایک کمی عالم بن گیا تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، فتویٰ کیا دیا؟ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیسے معاشرے میں رہ رہے ہیں۔ اگر ایسے معاشرے میں ہے کہ کمی کو انسان نہیں سمجھا جا رہا تو جب تک ان لوگوں پہ محنت نہیں کی جاتی اور ان کی ذہنیت تبدیل نہیں ہوتی تو اس آدمی کو امامت نہیں کرنا چاہیے۔ سارے لوگوں کی امامت نماز کا بیڑا غرق ہو رہا ہے، اس لیے کہ اسے وہ تعظیم نہیں دیتے جو امام کا استحقاق ہے، کہ امام وہ اپنی کمیونٹی میں سب سے معزز ترین شخصیت اگر متصور نہیں ہوگا تو لوگ ویسے بس ٹکرے مار رہے ہیں زمین پہ۔ انڈیا پاکستان میں تو وہ امام نہیں ہو سکتا۔ امام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جس ماحول میں اگر کمی کو انسانی احترام بھی نہیں دیا جا رہا، کمی کو انسانی احترام بھی نہیں دیا جا رہا تو پھر امام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی امامت مکروہ ہے۔ ادھر تو اپنے برابر بیٹھے ہی نہیں دیتے، ہاں بیٹھے نہیں دیتے، امام کیوں بنا بیٹھنے نہیں دیتے تو امام کیوں بنا امام کیوں بنائے؟ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ اور ختم کر دیں گے آپ سے، ساقط کریں گے إِصْرَهُمْ شدید قسم کے احکام، وَالْأَغْلَالَ الَّتِي اور غلامی کے زنجیریں، الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ پس وہ لوگ آمنوا بے جنہوں نے ایمان لایا ہے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، وَعَزَّرُوهُ اور اس کی تعظیم کر دیے، وَعَزَّرُوهُ اس کی تعظیم کر چکے ہیں۔ تو تعظیم کرنا محمد پاک کا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے بعد اللہ کے مخلوق میں محمد سے بڑے کوئی شخصیت نہیں، محمد سے بڑی کوئی شخصیت نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سارے بڑے بڑے مخلوقات جمع ہو کر محمد کے جوتوں کے برابر نہیں ہو سکتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وعد تبھی تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ محمد کے ساتھ محبت کرنا اور اس کو تعظیم دینا یہ بڑا پنکچوئلٹی کا مسئلہ ہے، بڑا محتاط مسئلہ ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ریڈیو اسٹیشن کی سوئی ٹکانی ہے اپنے اسٹیشن پر بادل والی رات میں، تو جب بادلیں گرتی ہیں تو وہ سوئی ٹکتی نہیں، اسٹیشن نہیں آتا، اسٹیشن نہیں ہے۔ تو فرماتے تھے کہ یہ محمد کی تعظیم اور محبت والی سوئی یہ بڑی مشکل سے جگہ پہ ٹکتی ہے، یا آپ کوتاہی کریں گے پھر ایمان کا خطرہ ہے، یا اسے تعظیم کرتے ہوئے اللہ کے ہاں پہنچائیں گے تو پھر ایمان کا خطرہ ہے۔ اگر اسے مقام سے نیچے گرا دیا پھر بھی ایمان کا خطرہ ہے، اگر اسے مقام سے اوپر لے جا کر خدا بنا دیا تو پھر بھی خطرہ ہے۔
اس لیے فارسی کے شاعر نے کہہ دیا کہ با خدا دیوان ادا شعبہ محمد ہوشیار، خدا کے ساتھ محبت کرنا ہے، دیوانگی کا مظاہرہ کریں، کیونکہ اللہ کی آپ کتنی عظمت اور بڑائیاں بیان کریں گے، وہاں تو آپ الف با تا سا تک بھی نہیں پہنچ سکتے، اللہ کی ذات تو اتنی عظیم ہے کہ آپ ایلیمنٹری بھی ختم نہیں کر سکتے اس کی ذات کی عظمت کی، لیکن فرمائے کہ با محمد ہوشیار، محمد کا بیان کرتے ہوئے بڑے محتاط رہیے، کیونکہ کبھی آدمی نفرت میں کافر بن جاتا ہے، کبھی محبت میں کافر بن جاتا ہے۔ عیسائی جو کافر بن گئے ہیں یہ نفرت میں کہ محبت میں؟ محبت میں۔ اور یہودی جو کافر بنے تھے وہ بھی محبت میں بن گئے تھے، حضرت عزیر کی محبت میں سب سے پہلے کافر بنے کہ اسے اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ حضرت عیسیٰ کی محبت، تبھی تو نبی کریم نے فرمایا لا تطرونی کما اطرات الیہود والنصارى، مجھے اس طرح بڑا چڑھا کے پیش نہ کریں جس طرح یہود و نصارہ نے اپنے پیغمبروں کو بڑا چڑھا کے پیش کر دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عین موقع پر فوراً آدمی کو لگام لگا دیں۔ آپ آئے انصار کے ایک گھر میں، چھوٹی بچیاں وہ طبلہ بجا رہی تھی، طبلہ جانتے ہیں دف، وہ دف بجا رہی تھی اور وہ عربی کے کچھ اشعار اس کے ساتھ گا رہی تھی۔ وہ جو چھوٹی بچیوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آتا دیکھا تو انصار تو ویسے بھی مرتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے تو چونکہ مہاجرین تو وہی تھے نا، نیولی سیٹلڈ لوگ تھے، ان کو ضرورت زیادہ تھی، تو حضور علیہ السلام نے مال غنیمت مہاجرین میں تقسیم کر دی، مہاجرین میں۔ تو کسی نے افواہ اڑائی، مدینہ منورہ منافقین بھی بہت زیادہ تھے کہ بھائی دیکھیے اپنے ساری قوم کو وہاں سے اٹھا کے یہاں بھی لے آئے اور اب غنیمت بھی ساری ان کو مل گئی، غنیمت بھی یا غنیمت کا بڑا حصہ بھی ان کو مل گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات پہنچی، آپ نے فوراً حالات کو سہارا دے دیا اور آگے انصار کے سامنے ایک تقریر کر دی، انصار کے سامنے ایک تقریر کر دی کہ بھائی کتنے ملے ہوں گے مہاجرین کو فیکس؟ چلو $1,000 مل گئے فیکس۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں کہ مہاجرین $1,000 اپنے گھر لے چلیں گے اور آپ اللہ کے نبی کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے چلیں۔ تو انصار نے نعرہ لگا دیا کہ نعرہ تکبیر، خوشی سے جھومنے لگے کہ بھائی پوری دنیا ایک طرف اور محمد کا جوتا دوسری طرف صلی اللہ علیہ وسلم۔ تبھی تو فتح مکہ کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین کے زمرے میں داخل نہیں ہوئے، فتح مکہ میں رسول اللہ علیہ السلام انصار کے جلوس کے ساتھ داخل ہو گئے۔ اوس اور خضرج انہی کا لشکر جب داخل ہو رہا تھا تو حضور علیہ السلام اسی کے اندر داخل ہو رہے تھے، اور حضور علیہ السلام نے حضرت عباس سے کہہ دیا کہ چچا جان آپ ذرا میرے فادر اللہ ابو سفیان جو میرے خلاف لڑتے رہے، کیونکہ ایک جانب داماد اور دوسری جانب اس طرح یہ لیڈ کرتا رہا کفر کو، حضور پاک اسلام کو لیڈ کرتا رہا تمام جنگوں میں، داماد اور سسر، داماد اور سسر۔ تو فرمایا کہ چچا جان آپ اسے فلاں جگہ کڑی کر دیں کیونکہ وہاں سے یہ ساری لشکر داخل ہونی ہے۔ تو وہ ابو سفیان کو لے جا کر اس گاڑی پہ کھڑا کر دیا، تو وہاں پہ جو کھڑا کر دیا تو ایک ایک قبیلہ، ان کے ہر ایک قبیلے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اپنی وہ جو نشانی دی تھی، یعنی جھنڈا ایک خاص قسم کا، صحیح۔ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کو لشکر کی ساری تفصیلات معلوم تھی۔ تو جب پہلا دست آیا تو حضرت عباس نے کہہ دیا ابو سفیان سے کہ یہ دیکھتے ہیں، انہوں نے کہا کون ہے؟ اس نے کہہ دیا بنو فلان ہے، اور اس نے کہہ دیا مالنا والا ہم، میرا ان سے کیا تعلق جاتے ہیں۔ دوسرا آیا، انہوں نے کہا یہ بنو بکر ہے، ان کا 300 کا لشکر ہے یا 1000 کا لشکر ہے۔ تیسرا آیا، چوتھا آیا، پانچواں آیا، اور اسلحے اور وہ فوجی وردیاں اور سب کچھ۔ اور اخیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب انصار کے جلوس میں آ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹی قصوا پہ سوار تھے اور پورا بدن جو تھا وہ لوہے کے اندر ڈھکا ہوا تھا، تو انسان کی لڑائی ہوتی نا 10 بدس، تو پورا بدن، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف آنکھیں نظر آ رہی ہیں، کہ پورے بدن پر وہ آہنی لباس تھا، فوجی لباس تھا۔ تو حضرت عباس نے ابو سفیان سے کہہ دیا کہ ابو سفیان نے کہہ دیا جی، میں کہا جانتے کون لوگ؟ انہوں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا یہ انصار مدینہ ہے جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دلوں میں جگہ دی۔ اور اس نے کہا یہ سفید اونٹی جو جا رہے اس پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو پہچان رہے ہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا میرے بھتیجے اور آپ کے داماد ہیں، محمد پاک ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ابو سفیان نے کہہ دیا کہ ابھی اس آدمی کے دین کا راستہ رکوانا یہ ویسے احمقوں کی جنت میں رہنا ہے، بس کا دین اب دنیا میں پھیل گیا، اب دنیا میں پھیل گیا۔ تو حضرت عباس آ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا کہ حضور ابو سفیان بڑے متاثر ہو گیا،
تو وہ بالکل مرعوب ہو گئے آپ کی قوت سے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ اکبر کہہ دیا, میری قوت تھوڑی ہے, یہ اللہ والی ہے, یہ اللہ والی قوت ہے. تو اس نے کہا وہ کچھ عزت چاہتا ہے, عزت دار آدمی ہے, مکے کے چیف ہیں, عزت دار آدمی ہے. تو حضور نے بلال سے کہہ دیا کہ آپ اعلان کر دیجئے کہ من دخل دار ابی سفیان فهو آمن, کہ آج کے دن جس نے بھی ابو سفیان کے دیوار کے ساتھ بھی پناہ لے لی ہم انہیں کچھ نہیں کہیں گے, یہ ابو سفیان کی عزت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان سے کہہ دیا کہ چچا جان اسلام لوگوں کو ذلیل نہیں کرواتا, لوگوں کو عزت دے دیتا ہے, آدمی خود اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے. صحیح. تو وعذروہ, جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کر چکے ہیں, ونصروہ. اب دیکھیے ایک مسئلہ ہے ایمان کا, مجھے دیکھیے ایک مسئلہ ہے کس چیز کا, ایمان کا, محمد پہ ایمان لانا صلی اللہ. دوسرا مسئلہ ہے تعظیم کا, محمد کو اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑا سمجھنا, یہ دوسری بات. تیسرا مسئلہ, اسی پہ بات ختم نہیں ہوتی, یہ وہ سبق پکڑنے والی بات نہیں ہے کیسے میں حضور دے دیوانے. تیسری بات وَنَصَرُوهُ, اور اسی پیغمبر کے میدان میں امداد کر چکے ہیں. امداد کرنا لازمی ہے کہ پیغمبر کے دین کو سہارا دے چکے ہیں, پیغمبر کے دین کو سہارا دے چکے ہیں, نصرت کر چکے ہیں. یہ نہیں کہ بس یہ وہ ہمارے یہاں ضرب المثل پشتوں میں چچر دیم فلالے بمینا ہے کہ میں چکن ہوں آپ کا, لیکن دیکھیے آزانے مزانے دیتا رہوں گا, چھری قریب نہ لائیں, ذبح نہیں کرنا, چھری قریب نہ لائیں. نہیں, جب آپ محمد کے فالوور ہیں تو پھر چھری قریب لائیں اور چھری کو خیر مقدم کہہ دیں کہ ہاں اگر محمد کے دین کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے جان چلی جائے تو صحابہ جیسے کہ فزت ورب الکعبہ, صحابی ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ فزت ورب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم آج ہی کامیابی ہو گئی, آج ہی کامیابی ہو گئی. قرآن کریم کے اندر اللہ کریم نے فرمایا غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے تھے, حضور علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اللہ کے نبی نے کہا, اس نے کہا اگر میں اللہ کے راستے میں لڑتا ہوں تو شہید ہونا ہو تو کیا ہو. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ جنت میں چلے جاؤ گے, اور وہ کھجور کھا رہے تھے, وہ صحابی کھجور کھا رہے تھے. تو اس نے کہا یقینی بات ہے. تو حضور علیہ السلام نے اسے کہہ دیا کہ ما ارا بینک و بین الجنت الا هذه الثمرات, میں تو آپ کو جب دیکھ رہا ہوں تو آپ کے اور جنت کے درمیان صرف یہ آپ کے ہاتھ میں جو کھجور ہیں اسی کی بے ہے, اسی کی. تو اس نے کہا کہ یہ کھجور جنت کے راستے میں کیا روکا ہوتے ہیں, پھینک دیا اور بس دو پڑے, اور دو پڑے شہید ہو گئے, شہید ہو گئے. قرآن کریم نے کہہ دیا کہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر, فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر. اللہ کریم نے فرمایا کہ محمد کے صحابی ایسے لوگ جو اپنے موت کو ویلکم کرتے ہیں محمد کی اتباع میں صلی اللہ علیہ وسلم. کسی نے اپنا وعدہ سچا کر کے دکھایا اور کوئی ویٹنگ لسٹ پر ہے, ینتظر. اللہ کریم فرماتے ہیں ویٹنگ لسٹ پر ہے, وہ انتظار کر رہا ہے کہ کب میری شہادت آپ پہنچے گی. فالذین آمنوا بی, پس وہ لوگ جو ایمان. تو اصل مسئلہ یہ ہے چوہدری صاحب, مسلمان ذلیل کیوں ہو چکے, موت سے ڈرنے والے ہیں. جب تک مسلمان موت سے ڈرنے والا نہیں تھا کوئی انہیں ذلیل کرنے والا تھا نہیں. تو اردو کے ایک شاعر نے بڑا اچھا شعر کہہ دیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے. فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے, جنہیں مرنا نہیں آتا انہیں جینا نہیں آتا. یہ بڑا کماری شعر ہے کہ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے, جنہیں مرنا نہیں آتا انہیں جینا نہیں آتا. تبھی تو حضرت خالد جب وفات پا رہے تھے تو رو رہے تھے. صحابہ نے کہہ دیا کہ آپ رسول پاک کے ساتھ اتنی جنگیں لڑی ہیں, ابو بکر کے زمانے میں, عمر کے زمانے میں, آپ تو ہمیشہ جنرل رہے اور ہمیشہ فرسٹ وہ میں لڑتے رہے اللہ کی دین کے لیے. تو اس نے کہا کہ میری یہ قمیص اٹھائیں فرنٹ سے اور پیچھے سے بھی اٹھائیں. پیچھے سے اٹھا دیا. انہوں نے کہا کوئی داغ نظر آ رہا ہے, انہوں نے کہا نہیں کوئی داغ نظر نہیں. ایسے کہا نہیں, میں نے اسلام سے پہلے بھی کبھی پیٹھ پر وار نہیں کیا, کیونکہ میں نے بھی کبھی پیٹھ موڑی نہیں. اور اس نے کہا کہ آپ فرنٹ دیکھیں, کوئی 2 انگلیوں کی جگہ ایسی ہے کہ جہاں پہ نیزہ نہ لگا ہو, چرا نہ لگا ہو, تیر نہ لگا ہو, تلوار نہ لگی ہو. انہوں نے کہا نہیں, سارا بدن زخمی زخمی ہے. تو اس نے کہا کہ محمد پہ ایمان لانے کے بعد جب بھی جہاد کے لیے جاتا تو یہ تمنا لے کے جاتا کہ آج شہادت کی موت نصیب ہو جائے گی, لیکن ابھی اپنی چارپائی پر لیٹ کے مر رہا ہوں, یہ مرنے پر رو رہا ہوں کہ میں جی یہ مرنا کیوں آیا. میں نے مرنا تھا وہاں میدان جہاد میں دین کے لیے لڑتے لڑتے. علماء کرام نے لکھا ہے, تو شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے, مولانا بکریات رحمۃ اللہ علیہ نے
حوالے سے لکھا ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ حضرت خالد کو میدان جنگ میں اتنی تمنا کے باوجود شہادت نصیب کیوں نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ حضور نے اس کو ایک لقب دے دیا تھا سیف اللہ کا کہ یہ اللہ کی تلوار ہے، تو اللہ نے حضور پاک کے کرم اور لقب اور ٹائٹل کی لاج رکھ لی کہ یہ میدان جنگ میں شہید ہو جائے تو فار مسخرے اڑائے کہ اللہ کی تلوار کو توڑ دیا۔ محمد نے اسے خدا کی تلوار کہہ دیا تھا اور ہم نے خدا کی تلوار کو توڑ دیا۔ فالذین آمنوا بی، وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہیں رسول پاک پہ، وعزروا، اس کی تعظیم کر چکے ہیں، ونصروا، اور اس کی امداد کر چکے ہیں، اور صرف اس سے بھی نہیں، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور کامل فالو کر چکے ہیں قرآن کی اس روشنی کو جو اس کے ساتھ نازل کیا گیا ہے۔ تو مین کہ آپ کی پوری زندگی وہ قرآن کے رنگ میں رنگی ہوئی ہو۔ تو چار چیزیں ہیں: محمد پہ عقیدہ رکھنا، ایک محمد کی تعظیم کرنا، دو محمد کے دین کے لیے میدان میں لڑنا، تین اور پوری زندگی میں قرآن تعلیمات کو لائحہ بنانا۔ اسی سے کہتے ہیں ایمان، اور اسے کہتے ہیں مومن، اسے کہتے ہیں ایمان، اور اسے کہتے ہیں آج بھی ہو جائے ابراہیم کا ایمان پیدا تو آج کر سکتی ہے اندازے گلستان پیدا۔ علامہ نے کہہ دیا آج بھی یہی چار چیزیں مسلمانوں کے اندر آ جائیں کوئی مصیبت نہیں ہے۔ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہی کامیابی پانے والے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، یا ایھا الناس، مسئلہ یہی تھا کہ آپ کہہ دیجئے یا ایھا الناس، او انسانو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں اللہ کا رسول ہوں آپ ساروں کے لیے، عرب کے لیے، عجم کے لیے، کالوں کے لیے، گوروں کے لیے، مشرقیوں کے لیے، مغربیوں کے لیے، مدینہ والوں کے لیے، گرینڈا ہل والوں کے لیے، ہندوستان والوں کے لیے، افریقہ والوں کے لیے، آسٹریلیا والوں کے لیے، امریکہ والوں کے لیے، جب تک زندہ ہوں ان انسانوں کے لیے، چلا جاؤں گا تو بعد میں آنے والوں کے لیے۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم، یا تو آپ اپنے سبق پہ جائیے۔ لقد ارسلنا نوحا الی قومه، قرآن کریم میں بنیادی چیز یہی ہے کہ قرآن کریم کی اس حکمت کو آپ سمجھ لیں، اس سے عقیدہ بنتا ہے۔ یا قوم، اس نے کہہ دیا او میری قوم، اعبدوا اللہ، آپ بندگی کریں اللہ تعالیٰ کے، یعنی اللہ کو ایک مانیں، کیونکہ اس کے مخاطب اور ایڈریسیز وہ کافر تھے، اور کافر یہ عبادات کا اہل نہیں ہوتا۔ کافر یہ عبادات کا یہ ایک مسئلہ آپ سمجھ لیجیے کہ قرآن کریم میں یا حدیث رسول میں کتنے سارے احکام ہیں، ہزاروں احکام ہیں، یہ کریں یہ نہ کریں، 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 صحیح ہے۔ اب ایک حکم تو ایسا ہے جو امت دعوت کے لیے ہے، باقی احکام امت اجابت کے لیے ہے۔ پیغمبر پاک کی امت دو قسم کی ہے، ایک کو کہتے ہیں امت دعوت جو سارے انسان ہیں، یہ ساری انسانیت، یہ محمد کی امت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو کلنٹن صاحب ہیں یہ بھی محمد پاک کی امت میں شامل ہیں، اور وہ جو واجپئی صاحب ہیں وہ بھی محمد پاک کی امت میں شامل ہیں۔ وہ جو کیا ہے وہ برطانیہ والا ٹونی بلیئر، وہ ٹونی بلیئر وہ بھی محمد پاک کی، اور ہم بھی محمد پاک کی امت میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آدم کی اولاد ہے اور محمد کی دعوت عام ہے سارے انسانوں کو، تو اسے کہتے امت دعوت، کیا امت دعوت۔ اور دوسرے ہم ہیں جنہوں نے کلمہ کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد، ہمیں کہتے امت اجابت، جنہوں نے قبول کر دیا ہے۔ ہمیں کون سی امت کہتے؟ امت اجابت۔ تو ایک حکم قرآن کریم یا سنت رسول یا حدیث رسول کا وہ کامن ہے دونوں کے لیے، اور وہ ہے اللہ پہ ایمان لانا اور محمد کے دین پر ایمان لانا۔ بلیفس والے جو مسئلے ہیں اسی پر یہ دعوت یہ کامن ہے، امت دعوت اور امت اجابت دونوں کے لیے۔ لیکن اقیم الصلاۃ، نماز پڑھیے، کلنٹن سے اللہ کہہ رہا ہے، ہاں یہ امت اجابت والے حکم ہے۔ روزے رکھیے، کلنٹن سے کہہ رہا ہے، نہیں کلنٹن تو ابھی تک انٹر نہیں ہوا، واجپئی ابھی تک داخل نہیں ہوا، وہ داخل ہو جائے گا، اسے اسٹیمپ لگ جائے گا تو پھر ہی ول بی لا ابائڈنگ سٹیزن۔ امریکہ آ جائے گا تو پھر اس نے امریکہ کے سارے قوانین کو فالو کرنا ہے۔ ابھی تک انہیں ویزا نہیں لگا، انہیں ویزا لگواتے نہیں اپنے آپ کو، خدا کرے ان ساروں کو ویزا لگ جائے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو ایمان نصیب فرمائے۔ اس سے پہلے ٹیکا لگے گا، ہاں ٹیکا ضروری ہے ویزا سے پہلے، مینجائٹس کے بغیر بھی ہو جائے۔
قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، نوح علیہ السلام نے کہہ دیا او میری قوم اعبدوا اللہ، ایک مانو اللہ تعالیٰ کو. یہ مسئلہ میں نے اس لیے کہہ دیا کہ نوح ان سے یہ تو نہیں کہہ رہا تھا کہ اللہ کی بندگی کرو، وہ تو کافر تھے، مشرک تھے، مشرک تو عبادت کا اہل نہیں ہوتا. عبادت کرتا ہے کون؟ مسلمان. تو فإن التوحید راس الطاعات، عبادات کا سرچشمہ ہے توحید. فقال یا قوم اعبدوا اللہ، اس نے کہہ دیا او میری قوم اعبدوا اللہ، آپ ایک مانو اللہ تعالیٰ کو، ما لکم نہیں ہے آپ کے لیے من الہ کوئی معبود غیر بغیر اللہ تعالیٰ کے. الہ کیا الہ، اور آپ اللہ کریم کے 99 نام دے کے اس میں الہ لفظ نہیں ہے، ناموں میں الہ لفظ نہیں ہے. اور جہاں پہ بھی قرآن کریم دعوت دیتا ہے الہ کے حوالے سے دیتا ہے، کیونکہ یہ الہ ایک ایسی انکلوسو اور جامع تعبیر ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کی. الہ کیا الہ، میں نے اصول میں کہہ دیا تھا کہ الہ اس کے دو مادے ہیں. ایک مادہ اس کا ہے وَلِہَ یَوْلَہُ، اسی کا معنی ہے کہ وہ ذات جس کی حقیقت پانے میں لوگ حیرت زدہ ہے کہ اس ذات کی حقیقت کیا ہے. اللہ کی حقیقت کیا ہے؟ حقیقت اللہ کسی کو پتا ہے نہیں. تو ایسے کہتے الہ، الہ مین وہ پرسنلٹی یا وہ انٹیٹی یا وہ ذات جس کی حقیقت پانے میں سارے لوگ حیرت زدہ ہیں. برترس خیال و قیاس و گمان و وہم، سادی بابا نے فرما دیا کہ وہ ایسی ذات جو کسی کے خیال میں نہیں آتا، وہم میں نہیں آتا، گمان اس سے احاطہ نہیں کر سکتا. آپ خیال کرتے نہیں تو اللہ کیا تصور اپنا ہوگا؟ وہم میں، گمان میں. اے برترس خیال و قیاس و گمان و وہم وظہر چ گفت اند شنید مخواند ہیں. اب ہم یہ تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں. اب اللہ کا سننے کا انداز کیا ہے؟ اس کے کان ہمارے جیسے ہیں؟ ہمارے جیسے ہیں؟ ہاں، گائے بیل جیسے ہیں؟ کس انداز سے سنتے ہیں؟ کوئی اسے آرگن کی ضرورت بھی ہوتی ہے، آرگن کی ضرورت بھی اسے ہوتی ہے. اللہ اس لیے تو اللہ کریم جب اپنی صفات بیان کر چکے کہ وہ سننے والا ہے، وہ دیکھنے والا ہے، وہ علم رکھنے والا ہے، وہ قوت رکھنے والا ہے، اس کے ہاتھ سارے ہاتھوں کنٹرول کرنے والے ہیں، فلان 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 فلان، تو ذہن میں ایک دم یہ تصور آ جاتا ہے کہ ہاں یہ تو بھی ہے انفام افداری، کہ وہ بھی انفام افداری. تو پیچھے اللہ نے کہہ دیا لیسا کمثلہ شیء، خبردار قیاس نہ کرتے جائیے. اللہ کی کسی کے ساتھ ریزمبلنس کوئی نہیں، مشابہت کی کوئی نہیں، لیسا کمثلہ شیء، ان کے ریزمبلنس کوئی نہیں. یہ تو صرف آپ کو سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے اور فلان اور فلان اور فلان، کہ آپ یہ نہ کہہ دیں کہ چودھری صاحب جیسے کان ہے اللہ تعالیٰ کے. نہیں، لیسا کمثلہ شیء، اللہ کے ساتھ ریزمبلنس کسی کی نہیں، مشابہت کسی کی نہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اسادی بابا نے اس لیے فرمایا کہ وہ ہر سے گفتہ ان سنی دے مخواند این، جو کچھ لوگ کہہ چکے ہیں آپ کے متعلق جو بھی تعریف ہے بس ہم نے سن لیا ہے اور پڑھ لیا ہے. دفتر تمام گشت و بپا یا رسید، ساری کتابیں ختم ہو گئی، عمر بھی ختم ہونے کو ہے. ماں ہم کی نیدر اول وصفے تمام بین، لیکن آپ کی ذات کی حقیقت معلوم کرنے کے حوالے سے ہم ابھی تک کے جی فرسٹ میں ہیں. ہم چنا اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ رات دعا کرتے رہے کہ یا من غیرت معرفت ہی القصور عن معرفت، او ایسے ذات اور ایسے خدا جس کے پہچاننے کی انتہا یہی ہے کہ آدمی یہ اعتراف کر دے کہ ہم آپ کو نہ پہچان سکے، ہم آپ کو نہ پہچان سکے. ہم لگے ہوئے ہیں کس لیے؟ کہ اللہ کی معرفت حاصل کریں. تو یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے نہ ختم ہونے والا. یہ کیسا سبجیکٹ ہے؟ ہاں، اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ بس میں نے پہچان لیا تو پھر اسی دن تو آپ کو چھٹی ہوگی. مکتب عشق کے انداز نرالے دے کے اس کو چھٹی نہ ملی. کچھ تھوڑا بہت جو آپ اس سلسلے میں پڑھ چکے ہیں تو آگے جائیں، تو پھر آگے جائیں. تو پھر مکتب عشق کے انداز نرالے دے کے اس کو چھٹی نہ ملی، اس نے سبق یاد کیا. تو اس کے بعد آپ کو تصوف میں لگائیں گے تو پھر آپ کو منازل طے کریں گے. فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انی اخاف. اور دوسرا مادہ الہ کا الہ یألہ، الہ یألہ. عرب کہتے ہیں الہ الفصیل الی امہ، جب گائے کا بچڑا، گائے کا وہ نہیں ہوتا کوف، وہ کوف ہوتا ہے جو بچڑا کہتے ہیں،
بچڑا کہتے ہیں، وہ جو بچڑا کہتے ہیں، وہ جو بچڑا جب وہ ڈر جائے بدک جائے اور جا کے ماں کے نیچے، تو اس عمل کو کہتے الہا. کیا؟ الہا. یعنی بچہ جب ڈر کے مارے ماں سے چمٹ جائے تو اسے کہتے ہیں کیا؟ الہا. الہ الفصیل. تو اللہ کو الہ کہا گیا کہ بھائی آپ کو جو بھی ڈر اسی سے چمٹ جانے کی کوشش کرو. ففروا الی اللہ انی لکم منہ نذیر مبین. ففروا الی اللہ، ڈرو گے تو بھاگو گے. ڈرو گے تو امریکہ کے نظام سے ڈر گئے تو ٹکٹ لے کے بس آئی آر ایس سے آئی آر ایس کا آڈٹ کیا جی ایس اے نے. ہاں اور انہوں نے کہا میں کتنے خامیاں نکالی آئی آر ایس. ہاں ضرور. وہ تو انسان ہے، انسانوں میں تو خامیاں ہی خامیاں ہوتی ہیں. کچھ کرپشن بھی ہوگی، بہت ساری کچھ خامیاں ہوگی، کچھ کرپشن ہوگی. یعنی خامیاں تو وہ کہ ان انٹینشنلی ہو جاتی ہیں اور کرپشن وہ جو انٹینشنلی کرتے رہتے ہیں. تو دونوں قسم کی ہوں گی. تو اب آئی آر ایس اگر کسی کے پیچھے پڑ گیا اس کا تو کھانا ہی خراب ہے. تو بھائی نہیں کسی طریقے سے نکل جائے بس مسئلہ ختم کر دے. لیکن اچھا تو یہاں سے نکل جاؤ گے تو ٹھیک ہے بھائی، اس کے ہتھے میں چھڑ جاؤ گے. چلو کوئی لبادہ تبدیل کر کے، نام تبدیل کر کے، کوئی ڈارون پرائز قسم کا نام رکھے اور پتہ نہیں لگا کون ہے. صحیح ہے. لیکن اب اللہ سے کہاں بھاگو گے؟ تو قرآن کریم نے فرمایا کہ ففروا الی اللہ. اللہ سے بھاگنا ہے تو اللہ کے ہاں بھاگیے، اس کی دفتر پہنچ جائیے بس. ففروا الی اللہ. اللہ سے بھاگنا ہے تو کہاں بھاگو؟ اللہ کے پاس بھاگو. اللہ کے پاس. اور رسول پاک نے مثال دے دی کہ اللہ کے پاس اللہ کے ڈر کی وجہ سے بھاگو گے تو آپ کی محبت 100 ماؤں سے زیادہ ہے. بچہ اگر ماں اسے مارتا رہے، وہ بچہ ماں سے چمٹ جائے تو بس ماں کی محبت اور ممتا کی پیار وہ ابھر آتی ہے. تو رسول پاک نے فرمایا کہ اللہ کی محبت تو 100 ماؤں سے زیادہ ہے. تو چمٹ جاؤ گے وہ معاف کر دے گا. بس چلو کچھ نہیں کیا، بس چلو آئندہ ایسا نہ کریں. ففروا الی اللہ انی لکم منہ نذیر مبین. انی اخاف علیکم، میں ڈرتا ہوں آپ لوگوں کے لیے عذاب یوم عظیم، ایک بڑے دن کے عذاب سے. قال الملأ من قومہ، قال الملأ من قومہ. جی انسانوں کی سنت رہی ہے کہ جب بھی اہل اللہ نے دعوت دے دی، غریبوں نے سہارا دے دیا، غریبوں نے سہارا دے دیا اور چیف نے مقابلہ کرنا شروع کر دیا. کیونکہ دین آ جائے گی تو پھر خدا کی خدائی ہوگی، انسان کی خدائی توڑی ہوگی. اور چیف وہ نہیں چاہتے کہ خدا کی خدائی ہو، ہماری بھی تھوڑی بہت باقی رہے، تھوڑی بہت باقی رہے. رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ ابو لہب کا کیا جھگڑا تھا؟ بس یہی جھگڑا تھا کہ اچھا سالے کروٹے بلال کو اٹھا کے میرے ساتھ بٹھاؤ گے. میں کہا سچے جان اگر یہ دین میں آگے نکل گئے سردار رہے گا، پیچھے رہیں گے. اس نے کہا تو ایسا دین میں چپ کرتا ہوں اس کا جو کالے کروٹے بلال کو اٹھا کر ابو لہب کے پاس کھڑا کر دے. میں کہا نہیں بلال کو، بلال سردار ہوں گے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات آپ کہہ دیا کہ بلال کیا مسئلہ ہے، رات میں جب جنت گیا تو آپ میرے سے پہلے پہلے جا رہے تھے، وہاں پہ میں آپ کی جوتوں کی آواز محسوس کر رہا تھا، آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا ما توضأت وضوء اللہ صلی اللہ علیہ رکعتین، میں جب بھی وضو بناتا ہوں اور مکروہ وقت نہیں ہوتا تو 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں. تو حضور نے فرمایا فضا کا اس عمل کو جاری رکھیں، یہی وجہ تھی جو آپ میرے سے پہلے جا رہے تھے جنت میں. اسے کہتے ہیں عالم مثال کی دنیا. کیا مثال تو جانتے ہیں؟ ماڈل یعنی بلڈنگ کے بعد میں ماڈل وجود میں آتا ہے، لیکن ماڈل پہلے سے تیار ہو جاتا ہے. ماڈل پہلے سے تیار ہو جاتا ہے. تو رسول اللہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ماڈل دکھا دیے معراج کی رات کہ یہ بلال کا ماڈل. تو رسول اللہ علیہ السلام نے حضرت عمر سے کہہ دیا کہ مجھے ایک گھر دکھایا گیا اور وہ ایک مرمر یعنی ایک موتی کا بنا ہوا تھا، بنگلہ تھا اور کیا تھا، ایک سفید موتی کا بنا ہوا تھا. فقلت لمن، بڑا خوبصورت تو میں نے کہہ دیا کس کا ہے؟ تو جبریل نے کہہ دیا عمر کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضور پاک نے فرمایا اتنی ٹرانسپیرنسی تھی اس کی کہ میں نے چاہا کہ میں اندر داخل ہو جاؤں. فتذکرت غیرتک، لیکن مجھے آپ کی غیرت یاد آ گئی کہ عمر کو تو فوراً غیرت آ جاتی ہے. اگر وہ کہے کہ اچھا مجھے یاد کیا بغیر میرے گھر میں گھس گئے، فتذکرت غیرتک. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے آنکھوں میں آنسو آ گیا. یا رسول اللہ، اللہ کے نبی میں غیرت کرتا ہوں تو آپ کے داخلے پر بھی غیرت کا مظاہرہ کروں گا. ابھی کہا یا رسول اللہ. سبحان اللہ، یہ اچھے لوگ تھے. قال الملأ من قومه، کہہ دیا سرداروں نے، من قومی اس کے قوم کے سرداروں نے، انا لنراک،
تحقیق ہم دیکھ لیتے ہیں آپ کو فی ضلال مبین. فتنہ جو پیدا کر دیتا ہے وہ سردار پیدا کر دیتا ہے. کون پیدا کر دیتا ہے؟ باقی تو حاجی والے ہیں، وہ تو جس طرح رات بجا رہے ہیں حاجی تو تالیاں بجانے والے ہوتے ہیں، ان کی تو کوئی اوپینین نہیں ہوتی ان کی کوئی. اور یہی چیز تھی کہ پیچھے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ چونکہ غریب پڑے ہوئے تھے اور ساتھ تو قوم نے یہی اعتراض کر دیا کہ ان کی کوئی اوپینین نہیں، ایسے لوگ آپ کے پاس پڑے ہیں. قال الملأ من قوم انا لنراک، ہم دیکھتے ہیں آپ کو فی ضلال مبین، ظاہر گمراہی میں، آپ گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. فی ضلال مبین، آپ گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. ایک ہوتی ہے گمراہی جس کا دوسرا نام ہے جہالت. کیا ہے؟ تو نوح علیہ السلام سے کہہ دیے آپ جاہل ہیں، آپ ایگنورنٹ آدمی ہیں، آپ گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، آپ چیز کو جانتے نہیں، یہ جو بات کہتے ہیں. اور پیچھے آ رہا ہے کہ حضرت ہود سے کہہ دیا فی صفا، آپ کا تو دماغ چلا گیا ہے، اسے دیوانہ بنا دیا. حضرت ہود علیہ السلام کو پیچھے کہہ دوں گا. قال یا قال الملأ من قومی انا لنراک، ہم دیکھتے ہیں آپ کو فی ضلال مبین، کلیئر کٹ گمراہی اور ضلالت میں. قال، اس نے کہہ دیا یا قوم، اور میری قوم، لیس بی ضلالت، نہیں ہے میرے اوپر کوئی ادنا سی گمراہی بھی، ادنا سی جہالت بھی میرے اندر موجود نہیں. لیس بی ضلالت، نہیں ہے میرے اندر ضلالت، تھوڑی سی گمراہی بھی، ولیکن، لیکن میں رسول، پیغمبر ہوں من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے. مجھے کوئی آپ نے تنخواہ نہیں دینی، وَأَنصَحُ لَكُمْ، میں صرف آپ کو سنسیئر ایڈوائز دے دیتا. وَبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي، میں پہنچا دیتا ہوں آپ کو اپنے پروردگار کے احکام. وَأَنصَحُ لَكُمْ، اور میں خیر خواہی چاہتا ہوں آپ لوگوں کے لیے. وَعَالَمُ مِنَ اللَّهِ، اور جانتا ہوں میں اللہ کی جانب سے، مَا، ایسی بات، لَا تَعْلَمُونَ، جسے آپ نہیں جانتے. میں آپ کو ایسی بات بتا رہا ہوں جو آپ نہیں جانتے. اب مجھے فالو کریں، سنسیئر ایڈوائس ہے، سنسیئر ایڈوائس. اور سنسیئر ایڈوائس جب کسی فیلڈ کا ماہر آپ کو دے جسے آپ سمجھتے نہیں، تو یو ہیو نتھنگ بٹ اونلی ٹو فالو، نو ادر وے، کوئی دوسرا راستہ ہے نہیں. فار ایگزامپل، IAS کا مسئلہ تھا، صحیح، تو چودھری صاحب نے جو ایڈوائس ہمیں دے دی، یہ چیز چاہیے، یہ چیز چاہیے، یہ چیز چاہیے. اب ہم نے چودھری صاحب کے ساتھ کوئی ریزنگ نہیں کی، یہ چیز کیوں چاہیے اور یہ کیوں چاہیے اور یہ کیوں چاہیے. نہیں، بس وہ ہمارا فیلڈ نہیں ہے. بس یو ہیو نو ادر وے بس اونلی ٹو فالو چودھری صاحب کہ ہاں جی یہ چیز، یہ لے لیں، یہ چیز، اور یہ لے لیں، یہ چیز. تو نبی علیہ السلام نے کہہ دیا کہ جو بات میں کر رہا ہوں، جس فیلڈ کی بات میں کر رہا ہوں، وہ آپ جانتے نہیں، اور میں جو جانتا ہوں دیٹ از ناٹ مائی پرسنل کوالیفیکیشن اور ایجوکیشن اور ڈگری. آئی ہیو بین گیون دیز تھنگ بائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یہ گاڈ گفٹڈ چیز ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور پھر تیسری چیز یہ کہ وہ انصح لکم، میں آپ کو یہ سنسیئر ایڈوائز کرتا ہوں. اواجبتم ان جاءکم، کیا آپ کو یہ عجیب لگا ہے، ان جاءکم، کہ آپ کے پاس آ گیا ہے، ذکر من ربکم، ریمائنڈر آپ کے پروردگار کے جانب سے، علی رجل منکم، ایک آدمی پر جو آپ کے قبیلے میں سے. تو دیکھیے مجھے کہ آپ کو یہ عجیب لگا ہے، آپ کس چیز کو عجیب جانتے ہیں. جاءکم ذکر من ربکم، آپ کے پاس پروردگار کا ریمائنڈر آ گیا ہے، تو اس چیز کو آپ عجیب جانتے ہیں، اس لیے نہیں مانتے. اور عجیب جاننا ان اے سینس کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ پروردگار کسی قوم کو ریمائنڈر دے دے ان کی اصلاح کے لیے. تو آپ اس لیے میری بات کو نہیں مان رہے کہ پروردگار کے جانب سے ریمائنڈر آنے کو آپ عجیب سا سمجھتے ہیں کہ ایسا کیا ہو سکتا ہے، یہ سب نہیں ہو سکتا. اور یا پھر یہ عجیب سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے پروردگار کے پاس سے ریمائنڈر آ سکتا ہے، لیکن ہمارے کزن کے کیوں آیا. یعنی یہ کہ آپ کے کزن کے پاس آئے اس لیے آپ کو عجیب لگ رہا ہے. اگر کوئی باہر سے مولوی صاحب آ جاتے شاید اسے پھر سن لیتے. تو آپ کے اپنے کزن ہیں، میں آپ کا اپنا کزن ہوں، آپ کے قبیلے کا آدمی ہوں، اس لیے آپ کو عجیب لگ رہا ہے.
اواجبتم ان جاکم اس آیات رہا سے رجلا منا واحدا نتبعه سورہ قمر یہ سورہ قمر نکالے تو وہاں سے یہ مسئلہ ذرا زیادہ واضح ہو جائے گا 27 وہاں سے پارا ہے دوسری شاید 31 آیت 31 کون سی آیت سورہ نجم کے بعد ہے جی ہاں سورہ نجم کے بعد یہ آیت نمبر 24 دیکھ لیا کذبت ثمود بالنذر اس کو دیکھیں کذبت کو کذبت ثمود بالنذر جھٹلا دیا تھا قوم ثمود نے بالنذر پیغمبروں کو کہ یہ سارے جو اپنے آپ کو پیغمبر کہتے ہیں سارے جھوٹے تھے کذبت ثمود جھٹلا دیا تھا قوم ثمود نے بالنذر سارے ڈرانے والوں کو نذر یہ پورل ہے نذیر کا معنی those who warn them of the punishment or about the punishment of Allah subhanahu wa ta'ala تمہیں کہا سارے جھوٹ بولے کذبت ثمود بالنذر اور انہوں نے صالح سے کیا کہہ دیا علیہ السلام فقالوا انہوں نے کہہ دیا ابشرا انسان مجھے دیکھیے انداز کو فقالوا انہوں نے صالح سے کہہ دیا ابشرا اللہ کا پیغمبر انسان کہ پیغمبر ہونا تھا کوئی فرشتہ آنا تھا آپ کیوں آئے انسان فقالوا ابشرا انہوں نے کہہ دیا آیا انسان اور پیچھے دیکھیں ملنا اور پھر ہمارا کزن اور تیسرا واحدا اور اکیلا اور تنہا جن کا کوئی گروپ نہیں ہے کوئی پارٹی نہیں ہے ان کے پاس وہ ہمیں ڈرانا ہے اللہ کے عذاب سے دیکھیے ایک لفظ ہے ایک لفظ لیکن کتنا جامع لفظ ہے فقالوا انہوں نے کہہ دیا ابشرا منا انہوں نے تو بڑی تقریر کی ہوگی لیکن اللہ کریم نے بس 3 کلمات میں ان کی ساری تقریر بند کر دی فقالوا انہوں نے کہہ دیا ابشرا انسان اب میرے انداز کو دیکھ رہے ہیں باتیں انداز سے معلوم ہوتی فقالوا انہوں نے کہہ دیا ابشرا آیا انسان یہ بھی نہیں کہ میں انسان پیغمبر ہو نہیں ہاں ٹھیک ہے ہو سکتا ہے لیکن منا ہمارا کزن تو گویا وہ رات والے آدمی کی طرح اپنے کو چارج شیٹ کر رہے تھے کہ ہم انسان کے بچے توڑے کہ ہم میں سے کوئی پیغمبر بن جائے وہ بھی اپنے کو چارج شیٹ کر رہے تھے فقالوا ابشرا منا آیا انسان منا ہم میں سے اور پھر واحدا اکیلا جس کی کوئی پارٹی بھی نہیں نتبعہ کیا ہم اس کو فالو کریں انا اذن اگر ہم اس کو فالو کریں تو ہم اسی وقت لفی ضلال گمراہی میں ہوں گے اور گمراہی کیا ہے وہ سعور مجنون ہوں گے کریزی ہوں گے ہم اگر ایسے آدمی کو فالو کریں جو ہے بھی انسان ہے بھی ہمارا کزن اور ہے بھی اکیلا تو ہم تو پھر کریزی ہوں گے جو اس کے پیچھے چلے جائیں گے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى اصحابه اجمعين اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته وانا عليه وانا ما عرف الله خير الرحمن الرحيم لقد ارسلنا نوحا الى قومه تحقیق ہم نے بھجوا دیا تھا نوح علیہ السلام اس کے قوم کے پاس تو رات مسئلہ ختم نبوت چلا گیا کہ ہر پیغمبر اسپیسیفک قوم کے پاس بھجوایا گیا تھا جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے لیے بھجوائے گئے ہر ایک پیغمبر ایک اسپیسیفک ریجن میں فیلڈ ورکر تھا جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت کو عالمی بنا دیا بات تفصیلات اور آیات کے حوالے فقال یا قوم اس نے کہہ دیا او میری قوم اعبد اللہ اللہ کو ایک مانو اس لیے کہ کافر یہ شرائط مکلف نہیں ہوتا کہ اسے تقاضا کیا جائے کہ عبادت کرو یہ جمہور کا مسئلہ ہے خلافا للامام الغزالی امام غزالی اور امام مالک کا ایک قول ہے کہ نہیں کافر اس پہ بھی مکلف ہے کہ نماز پڑھو اور اس پہ بھی مکلف ہے کہ حج کرو تو اس کا کوئی تک نہیں بن رہا there is no any entrance to enter into salat or حج تو اس لیے ہم نے عبادت کو حدیث کے تناظر میں
توحید پہ معول کر دیا تھا، ان توحید راس الطاعات، کہ عبادات کا سرچشمہ توحید ہوا کرتا ہے، اور چونکہ کافر مکلف نہیں ہوتا شرائع پر، لہذا عبد اللہ کا ڈیمانڈ یہ تھا کہ وحد اللہ کو ایک مانیے۔ فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ، نہیں ہے آپ کے لیے کوئی الہ۔ راتی بھی تذکرہ ہوا تھا کہ الہ اللہ کے اسماء الحسنی میں شامل نہیں، تو ہر جگہ توحید کے حوالے سے الہ کا تذکرہ کیوں کیا گیا؟ امام الہند نے فرمایا رحمہ اللہ، مولانا ابوالکلام آزاد نے، کہ الہ کا مفہوم یہ شامل ہے سارے صفات باری کو، اللہ تعالیٰ کے جتنے سارے اسماء الحسنی ہیں ان تمام کا مفہوم ایک لفظ الہ کے اندر سمایا گیا ہے۔ ما لکم من الہ غیرہ، اور یہی وجہ ہے کہ شرک کے مختلف اقسام ہیں، اللہ کی کسی صفت میں کسی غیر اللہ کو شریک کرنا وہ شرک ہی کا قسم ہوتا ہے، اور من جملہ اس کے شرک فی الحکومہ، کہ اگر اکثریت مسلمانوں کی ہے، ٹیریٹری مسلمانوں کے قبضے میں ہے اور وہاں اللہ کے نظام کو امپلیمنٹ نہیں کیا جا رہا ہے، تو اس کو علماء نے شرک فی الحکومہ کہہ دیا کہ یہ حکومت اور نظام کے حوالے سے شرک کا ارتکاب ہے۔ ما لکم من الہ، اور تائید اس کی ولا یشرک فی حکمی احدا، انی اخاف علیکم، میں ڈرتا ہوں آپ کے لیے عذاب یوم العظیم، بڑے دن کے عذاب سے۔ قال الملأ، کہہ دیا رؤساء اور اشراف نے، من قومی، اس کے قوم کے رؤساء اور اشراف۔ قرآن کریم دو اصطلاح استعمال کرتا ہے، ایک ملأ اور دوسرا مستکبرین، ایک ملأ کا اصطلاح اور دوسرا مستکبرین کا اصطلاح۔ لوگ ایک ہی ہیں، صفات ان کے دو ہیں، لوگ ایک ہی۔ جامد لفظ ان کے لیے استعمال کیا گیا ہے ملأ، اور مشتقی لفظ ان کے لیے استعمال کیا گیا ہے مستکبر۔ مستکبر کا معنی وہ آدمی جو انکار کر جاتا ہے حقائق سے اس حوالے سے کہ اپنے کو بڑا سمجھتا ہے۔ استکبار کا معنی جو وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ کے انکار کر رہا ہے۔ قال الملأ من قومی، کہہ دیا رؤساء اور اشراف نے اس کے قوم میں سے، انا تاکیکم لنراک، دیکھتے ہیں آپ کو، فی ضلال مبین، کلیئر کٹ گمراہی میں، کلیئر کٹ ضلالت میں۔ کلیئر کٹ ضلالت اور کلیئر کٹ گمراہی ان اے سینس کہ دیکھیے کوئی اچھا خاص اچھا بلا آدمی آپ کو سپورٹ نہیں کر رہا، سارے یہ گئے گزرے، سر ہاں یہ گئے گزرے۔ رات ہم نے کہہ دیا کہ گئے گزرے ضلال کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ گئے گزرے لوگوں کے سپورٹ کو آدمی اگر بنیاد بنا دے تو اٹ مینس کہ وہ ضلالت ہی کا شکار ہو گیا ہے۔ اس کے سپورٹرز میں کچھ اچھے بلے لوگ ہونے چاہیے۔ آپ ذرا نکالیں سورہ ہود اس کی تائید کے لیے، 12ویں پارے میں، سورت نمبر 11 آیت نمبر 27۔ فقال الملأ الذین کفروا من قومی، کہہ دیا سرداروں نے وہ جو کفر کر چکے تھے اس کے قوم میں سے، ما نراک الا بشرا مثلنا، ہم نہیں دیکھتے آپ کو مگر انسان اپنے جیسا۔ تو ہمارے جیسا انسان خدا کا مبعوث پیغمبر کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے جیسا انسان خدا کا پیغمبر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایک بات جو انہوں نے پیغمبر کی نبوت کو ریفیوز کر دیا اس تصور سے کہ انسان نبی نہیں ہو سکتا، انسان نبی نہیں ہو سکتا۔ ما نراک الا بشرا مثلنا، ہم نہیں دیکھتے آپ کو الا بشرا مگر انسان مثلنا، اپنے جیسا، ہمارے جیسا انسان۔ اور دوسری جگہ حضرت صالح سے کہہ دیا کہ ابشرا منا واحدا نتبعہ انا اذا لفی ضلال وسعر، رات جو ہم نے سورہ قمر کی آیت نکالی کہ ابشرن انسان کو فالو کریں، منا جو ہمارا کزن ہے، واحدن ہے بھی اکیلا، کوئی سپورٹ بھی نہیں دے رہا، تو یہ تو تین حماقتیں ہوں گی، انسان کو فالو کرنا، اپنے کزن کو فالو کرنا، وہی بھی اکیلا، کوئی پارٹی بھی نہیں اس کے پاس، اچھی بلی پارٹی بھی نہیں، انا اذا لفی ضلال، یہ تو خالص گمراہی اور کریزی پن کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ، اور نہیں دیکھتے ہم آپ کو کہ آپ کو فالو کر چکے ہیں، إِلَّا الَّذِينَ، مگر وہ لوگ، ہم أَرَاذِلُنَا، جو ہمارے ہیوناٹس ہیں، إِلَّا الَّذِينَ، مگر وہ لوگ، اکنامکس کے اصطلاح میں ہیوناٹس، those who have and those who have not، جو ہیوناٹس ہیں، deprived، ڈاؤن ٹراڈن، وہ لوگ جو معاشرے کے دتکھارے ہوئے لوگ ہیں وہ فالو کر رہے ہیں، کھاری ہیں۔ فار ایگزامپل کہ ہاریوں کی تائید بھی کوئی تائید ہوتی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قرآن کریم کلاس ڈسکریمنیشن پہ یقین نہیں رکھتا، قرآن کریم کلاس ڈسکریمنیشن پہ
یقین نہیں رکھتا. قرآن کریم ڈسکریمنیٹ ان اے سینس کر رہا ہے کہ بھائی متقی اللہ کے نزدیک سب سے افضل ہے. اور تبھی قرآن کریم نے دوسری جگہ فرمایا کہ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا. اللہ کریم نے فرمایا اس نے کلاس ڈسکریمنیشن پیدا کر دی تھی. میں نے تبھی موسیٰ کو بھجوایا کہ کلاس ڈسکریمنیشن کا خاتمہ کر دیں. بات سمجھ میں آئی چاہیے سر. وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ. بادی الرأي یہ اصطلاح ہے, محاورہ ہے. فigurative meaning of بادی الرأي mean those who have no any opinion. But they say only yes. کہ آپ کے ساتھ سارے یس مین ہیں جن کی کوئی اوپینین نہیں ہوتی. بات سمجھ میں آ گئی. تو واپس اپنے سبق. قال یا قوم, اس نے کہہ دیا او میری قوم, لیس بی ضلالۃ. اب دیکھیے انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو چارج شیٹ کر دیا ضلال مبین, کلیئر کٹ گمراہی, کہ جس کے ثابت کرنے کے لیے کسی آرگومنٹس کی ضرورت بھی نہیں. آپ اتنے گمراہ ہو چکے ہیں. اور نوح علیہ السلام نے بھی اسی انداز سے ان کے چارج شیٹ کو رد کر دیا جس طرح کوئی اپنے سبارڈینیٹ کو چارج شیٹ کرے اور وہ سرے سے کہے کہ میں اس ساری تفصیلات کو مانتا ہی نہیں. جو آپ نے جو کچھ بکواس لکھی ہے اس بکواس کے کسی ایک جز سے بھی میں اتفاق نہیں کرتا. صحیح. تو انہوں نے کہا یہ کلیئر کٹ گمراہی ہے جس کو آرگیو کرنے کے لیے شواہد کی بھی ضرورت نہیں. نوح علیہ السلام نے کہہ دیا لیس بی ضلالۃ, میں گمراہی کے تصور سے واقف ہی نہیں. ضلالت تمیم تحقیر کے لیے. قال یا قوم, اس نے کہہ دیا او میری قوم, لیس بی ضلالۃ, نہیں ہے میرے پر یا میرے میں ضلالۃ کوئی ادنا سا تصور گمراہی کا. ولیکنی, لیکن میں رسول پیغمبر ہوں میں رب العالمین, رب العالمین کی طرف سے ابلغکم, پہنچا دیتا ہوں آپ کو رسالات ربی, اپنے پروردگار کے احکام. وانصح لکم, اور خیر خواہی کرتا ہوں آپ کا, خیر چاہتا ہوں آپ کے لیے. نصیحہ کا معنی خیر خواہی کرنا. وانصح لکم, اور خیر خواہی چاہتا ہوں آپ کا, جو کچھ آپ سے کہہ رہا ہوں یہ آپ کے فائدے کے لیے ہے. وَعَالَمُ مِنَ اللَّهِ, اور جانتا ہوں میں اللہ کی جانب سے. عالم کیوں, پیغمبر کا علم یہ لدنی ہوتا ہے. پیغمبر کا علم لدنی ہوتا, اس لیے وہ قدم قدم پہ اپنے علم کو اٹریبیوٹ کرتا ہے اللہ کے ہاں. پیغمبر کا علم اقتصادی نہیں ہوتا, وہ کہیں پڑھتا نہیں, پیغمبر کہیں پڑھتا نہیں, بس لدنی علم, اس میں اللہ تعالیٰ ایک چپس لگا دیتا ہے یا سی ڈی رکھ دیتا ہے, بس مسئلہ ختم. ایک سی ڈی رکھ دیتا ہے, بس مسئلہ ڈن. وَانصح لَكُم, کیا رکھ دیتا ہے, بس ایک سی ڈی ہے, لوڈ کر دیتا ہے. وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ, اور جانتا ہوں میں اللہ کی جانب سے مَا لَا تَعْلَمُونَ, وہ جو آپ نہیں جانتے. اور دیکھیں یہ تقریباً تمام پیغمبروں کی ایکسپریشن ہے کہ انہوں نے اس انداز سے. اب ذرا سورہ یوسف نکالیں. یوسف تو خود ادھر بیٹھے ہیں. ہاں یہ یوسف ثانی. سورت نمبر 12 ada ada talagang di badur takalabi ayat 12 نمبر سورت, ayat number 93. آیت نمبر 93. دیکھیے آیت نمبر 93. اذهبوا بقمیصی هذا, یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہہ دیا کہ اذهبوا بقمیصی هذا, آپ لے جائیے میری یہ قمیص. فَأَلْقُوا عَلَى وَجْهِ أَبِي, سے ڈال دیجئے میرے والد صاحب کے چہرے پر, یات بصیرا یرتد بصیرا, وہ واپس بینائی اس کی آ جائے گی, اس کو واپس دکھائی دینے لگ جائے گا. وَاتُونِي, اور لائیے بِأَهْلِكُمْ, اپنی فیملی کو, اجمعین, ساروں کے سارے کو, تمام فیملی لے آئیں. وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ, اور جب لوگ, وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ, جب قافلہ نکل گیا شہر سے, جدا ہو گیا, نیند نکل گیا. قَالَ أَبُوهُمْ, اب دیکھیے وہ آ رہے تھے کہاں سے, ایجپٹ سے. وہ آ رہے تھے کہاں سے, مصر سے. اور حضرت یعقوب علیہ السلام فلسطینی زمین میں, آج کے سامرہ شہر یا الخلیل جسے کہتے ہیں, الخلیل میں تھے. الخلیل تو مشہور اخبار میں روز آتا ہے, تو الخلیل میں تھے. کتنی لمبی ترنگی سفر ہے. قال ابوہم, کے باپ نے کہہ دیا, لمن حولہ, جو ان کے ارد گرد بیٹھے تھے ان سے کہہ دیا,
کہ انی لاجدو میں محسوس کرتا ہوں ریح یوسف یوسف کی خوشبو کو لولا ان تفندون اگر آپ مجھے بے وقوفی کی نسبت نہیں کرتے کیونکہ آپ مجھے یقیناً بے وقوف سمجھے گئے 80 سال گزر گئے یوسف کی بھو کو آپ محسوس کر رہے ہیں قالوا انہوں نے کہہ دیا تاللہ قسم بخدا انک لفی ضلالک القدیم آپ اپنے قدیمی تصورات میں بھٹکے ہوئے ہیں یہ نہیں کہ اسے گمراہ سمجھتے تھے کیونکہ وہ فالوور تھے آپ اپنے قدیمی آپ تصورات کی دنیا میں رہ رہے ہیں کبھی کبھار آدمی کی کیسٹ وہ ریورس آ جاتی صحیح تو چودھری صاحب خدا نہ کرے وہ مرا ہوا ہوتا ہے 20-25 سال کا اور قاری یوسف کہتا ہے کہ مسجد سے باہر چودھری صاحب کی آواز مجھتے لگ گئی قالوا تاللہ انہوں نے کہہ دیا تاللہ قسم بخدا انک لفی ضلالک القدیم تحقیقات لفی ضلالک آپ اپنے قدیمی تصورات میں گم ہیں فلما ان جاء البشیر جب آ گیا وہ خوشی کا خبر لانے والا القاء ڈال دیا اس نے قمیص کو علی وجہ اس کے چہرے پر فرتد بصیرا ہو گیا وہ بینا قال اس نے کہہ دیا ان لوگوں سے جنہوں نے اسے تصورات کا تانا دیا تھا کہ علم اقل لکم کیا میں نے نہیں کہا تھا آپ سے انی عالم کہ میں جانتا ہوں من اللہ اللہ کی جانب سے انی عالم من اللہ ما لا تعلمون the same sentence which has been expressed by Nuh علیہ الصلوۃ والسلام long ago بہت پہلے جو نوح نے جملہ کیا کہا تھا بہت بعد میں یعقوب کا وہی جملہ تھا کیونکہ سی ڈی ایک ہی لگائی گئی ہے وہاں تو یہ کمپیوٹر مختلف ہے سی ڈی ایک ہی ہے وہ اللہ والی تو باتیں وہی آتی ہیں اس پہ چاہے وہ چودھری صاحب کے کمپیوٹر پہ لگائے وانے کے کمپیوٹر پہ لگائے بات وہی آئی کہ انی عالم من اللہ ما لا تعلمون تو واپس جائیے کبھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نحن معشر الانبیاء بنو علات ابونا واحد و امہاتنا شتیٰ کہ ہم یہ انبیاء کا گروہ جو ہے نا ہم علاتی بائی ہیں علاتی بائی مین ہمارا باپ ایک ہے مائیں مختلف ہیں مینز کہ بیسک سی ڈی ہم سب میں ایک ہی لگا دی گئی ہے کچھ مزید ایڈ کر جاتے ہیں اس میں کچھ مزید یہ جیسے قرآن ہمارا ابھی سارے پیغمبر جو ہیں وہ آئے اپنی اپنی قوم کے لیے کسی اسپیسیفک قوم کے لیے ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لیے ہے لیکن آج کل جو عیسائی ہیں وہ ساری دنیا یہ تو بے وقوف ہیں ان اے سینس کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اپنے تعلیمات جو بائبل کے اندر ہیں وہ یہی ہے کہ I have been sent by God Almighty to collect and gather the scattered and dispersed sheep of Bani Israel, of the children of Israel. He had been sent by Allah subhanahu wa ta'ala to the children of Israel. I don't know where from they have picked their program. What is the question? وہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام عیسائی ساری دنیا میں اس کے دین کو پھیلا رہے ہیں جبکہ وہ اسپیسیفک قوم کے لیے بھجوایا گیا ہے جبکہ وہ خود ہی کہہ رہے کہ میں اسپیسیفک قوم کے لیے بھجوایا گیا ہوں میری فیلڈ آف محنت وہ یہی بنی اسرائیل ہیں اب یہ اگر بنی اسرائیل ہے تو دن تو کوئی تک بنتا ہے پھر تو کوئی تک بنتا ہے لیکن اگر یہ کلیم بھی نہیں کر رہے کہ ہم بنی اسرائیل ہیں وی آر چلڈرن آف اسرائیل اور وی آر چلڈرن آف جیکب سو وائی دے آر گوئنگ ٹو فالو حضرت عیسیٰ آئی ڈونٹ نو ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم وعلم من اللہ ما لا تعلمون اواجبتم آیا آپ لوگوں کو یہ عجیب لگا ہے انجاکم کے آج ہی آئے آپ لوگوں کے پاس ذکر ریمائنڈر من ربکم آپ کے پروردگار کے جانب سے اب اسے ریمائنڈر کیوں کہا گیا کیا ریمائنڈر حالانکہ ریمائنڈر یہ تو دوسرا لیٹر ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے دے سیکنڈ لیٹر ہوتا ہے تو any means کہ this message has been given by various messengers before Nuh علیہم الصلوات والتسلیمات that was not a new one حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی تو نہیں ابراہیم تو بعد میں ہیں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے بہت سارے انبیاء نے حضرت شیش نے حضرت آدم نے تمام نے یہی دعوت دی تھی تبھی حضرت نوح نے لفظ ذکر استعمال کر دیا ریمائنڈر اواجبتم کیا آپ کو یہ عجیب لگا ہے انجاکم کے آگے آیا کے پاس ذکر ریمائنڈر میں ربکم آپ کے پروردگار کی جانب سے علی رجل آدمی پر اور آدمی کا نبی ہونا یہ آپ کو یونیک لگتا ہے منکم اور آپ کے کزن پر یہ آپ کو دوسرا یونیک لگتا ہے جس طرح وہ کہتے ہیں اعتراض کرتے ہیں اسی انداز سے پیغمبر بالکل پوائنٹ ٹو پوائنٹ جواب دے رہا ہے لینذرکم تاکہ آپ کو ڈرا سکے اللہ کے عذاب سے انذار کا اصل معنی میں نے بارہا آپ کو کہ ڈرانا ویسے اس کے لیے مشہور ہو گیا ہے لغت کے اندر بھی اگر میں انذار کا معنی ہوتا ہے to inform someone about the consequences his deeds or creeds have
کہ کسی کو انفارم کرنا کہ یہ جو آپ کا طریقہ ہے، مثلا ایک آدمی وہ کسی ٹہنی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اسی ٹہنی کو کاٹ رہا ہے اور چودھری صاحب نے اسے اطلاع دے دی کہ ابھی آپ گر کر آپ کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے گی، صحیح ہے۔ اب چودھری صاحب کو اسے تھریٹ کروا رہے ہیں، چودھری صاحب نے کوئی اس کا لگام پکڑا ہوا ہے، چودھری صاحب کو اسے ٹانگ سے کھینچ کر نیچے گروائے گا کہ اسے اس کی ریڑھ کی ہڈی، نہیں، دیٹ از دا الٹیمیٹ ریزلٹ آف دا ایکٹ کہ وہ کر رہا ہے۔ تو یہ انذار کا معنی اصل میں وہی ہوتا ہے کہ consequences and the result which you will face, that will be, you will be there in the hellfire. لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا تاکہ آپ لِتَتَّقُوا لغوی معنی وَلِتَتَّقُوا تاکہ آپ اپنے کو بچا سکے شرک سے، وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اور آپ پہ یقیناً رحم کیا جائے گا۔ وَلَعَلَّ من الکرام تحقیق، ابن عباس نے کہہ دیا ہے کہ لعل کا معنی اصل میں عربی میں اس کا معنی ہوتا ہے پرہیپس، کیا یا پرابیبلی یا شاید یا میں بھی، کیا میں بھی، لیکن جب یہ پیغمبر استعمال کرتا ہے اپنے عمل کے پس منظر میں یا اللہ کو اٹریبیوٹ کرتا ہے تو پھر یہ ویریلی اور شورلی اور in fact and really it will happen. وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ فَكَذَّبُوهُ انہوں نے جھٹلا دیا حضرت نوح کو، فَأَنْجَيْنَاهُ ہم نے نجات دے دی نوح کو، وَالَّذِينَ اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے، فِي الْفُلْكِ کشتی میں، وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ اور غرق کر دیا ہم نے ان لوگوں کو، كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا جو جھٹلا چکے تھے ہماری آیات کو، إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا غَمِينَ تاکہ یہ لوگ قوم تھے اندھے، إِنَّهُمْ كَانُوا یہ قوم کی عمین اندھے، یہ آنکھوں کے اندھے نہیں تھے، دل کے اندھے تھے، یہ عقل کے اندھے تھے، انہم کانوا قوما عمین، یہ عقل کے اندھے لوگ تھے، ان کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اب نوح علیہ السلام کا علاقہ کیا ہے تو میں نے اصول میں آپ کو بتا دیا ہے کہ قرآن کریم قصوں کی کتاب نہیں ہے، یہ قصہ کسی پرپس کے لیے بیان کرتا ہے، اور اس لیے ایک ایک قصہ کئی بار وہ بیان کرتا ہے، کیونکہ ہر ایک صورت میں اسی قصے کا ایک خاص پوائنٹ مد نظر ہوتا ہے، اسی کو آرگیو کرتا ہے اللہ تعالیٰ، تو موسیٰ کے قصے کو بار بار بیان کرتا ہے، حضرت نوح کو قصے کو بار بار بیان کرتا ہے۔ اب نوح علیہ السلام کا علاقہ کہاں تھا تو یہ جی عراق سے شروع ہے، کوفے سے لے کر اور ترکی کے علاقے تک یہ ایک قوم پھیلی ہوئی تھی۔ نوح علیہ السلام ان کے ہاں مبعوث ہو گئے تھے، لہذا وہ تنور جہاں سے سیلاب فرام دا ویری بگننگ نکل گئی تو وہ آپ کو کوفے میں ملے گا، دارالعمارہ کے قریب، اور العمارہ کے قریب، اور اس کی کشتی وہ جو قریب ہو گئی وہ آپ کو ترکی میں ملے گا، جودی تک، کوئی جودی تک ابھی بھی وہاں پڑی ہوئی، ابھی بھی ہے یہ ترکی کا علاقہ ہے، ٹرکش۔ وَإِلَىٰ غَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا اور شاید کردستان کا ہو، کیونکہ عراقی کرد اور ترکی کرد یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، یو آر رائٹ۔ سو آئی ڈونٹ نو ویئر ایکچولی کوہجودی از، that is in the علاقہ of Kurd or Turkish people, but that is in the Turkish state now، کہ آج کے ترکش اسٹیٹ کے اندر ہے کوہجودی، وہ کشتی بھی ادھر ہے، اور اسی پر تو ایک مووی اگر آپ نے دیکھی ہے نوحہ، نہیں دیکھی وہ دیکھیں نوحہ، تو وہ وہاں پہ ایسے پہاڑ پہ ہے کہ 12 مہینے وہ برف سے ڈکی رہتی ہے اور وہاں پہ کسی کا پہنچنا نہیں ہوتا۔ انہوں نے مووی کے لیے بھی ہیلی کاپٹر پہ جا کر اس کشتی کی فوٹو لے لیے، اسی کے فوٹو لے لیے، اور اسی کشتی کا ایک ٹکڑا وہ اسی سے جدا ہو کے نیچے سلائڈ ہو گیا تھا، تو انہوں نے اس پہ ریسرچ کر دیا، تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ لکڑی آج دنیا میں ناپید ہے، یہ نہیں موجود، اور یہ ایسی لکڑی ہے کہ یہ لاکھوں سال پڑی رہے، اس کو کوئی موسم گرمی سردی برف کچھ بھی نہیں کہہ سکتی۔ وَإِلَىٰ غَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا اور ہم نے وَإِلَىٰ غَادٍ بھجوا دیا تھا ہم نے قوم عاد کے پاس، أَخَاهُمْ ان کا بھائی ہود علیہ السلام، قال اس نے کہہ دیا یا قوم او میری قوم، دی سیم سیڑھی، اعبدوا اللہ اللہ کو ایک مانو، ما لکم من الہ غیرہ نہیں ہے آپ کے لیے کوئی الہ غیر اللہ تعالیٰ کے، افلا تتقون کیا آپ لوگ نہیں بچاتے اپنے آپ کو شرک سے۔ قال الملأ الذین and the same response or reaction، قال الملأ and from the same quarter of people or same corner of the world or same kind of the people، قال الملأ الذین کہہ دیا سرداروں نے، وہ کفروا من قومی جو کافر ہو چکے تھے اس کے قوم میں سے، انا لنراک ہم دیکھتے ہیں آپ کو فی صفات بہت بڑی حماقت میں، یہاں تنوین تعظیم کے لیے
کہ آپ جیسی حماقت کا آج تک ہم نے کسی پاگل خانے میں اس کا مظاہرہ نہیں کیا. جو بیماری آپ کو ہے, جو کریزی پن آپ کو ہے, عقل جو آپ کی چلی گئی ہے, ایسی عقل کسی کی آپ سے پہلے نہیں چلی گئی تھی. اِنَّا لَنَرَاكَ فِي صَفَاتٍ, ہم آپ کو بہت بڑی حماقت میں دیکھتے ہیں. اب نوح علیہ السلام سے کہہ دیا کلیئر کٹ گمراہی میں, اسے کہہ دیا فی ضلال, اور اسے کہہ دیا لَنَرَاكَ فِي صَفَاحَةٍ, کیونکہ وہاں زلال کے لیے انہوں نے جو آرگیو کر دیا کہ یہ لوگ جو اوپینین نہیں رکھتے آپ کو فالو کر رہے ہیں, آپ اسی کی وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں, سرمایہ داروں کا مقابلہ کر رہے ہیں, یا سرمایہ داروں کا مقابلہ کر رہے ہیں. یا ہود علیہ السلام کا کیس تھوڑا سا مختلف تھا, ان سے تھوڑا سا مختلف تھا, تو انہوں نے اس کو حماقت کی نسبت کر دی, اور حماقت بھی ایسی کہ اسے ایٹریبیوٹ کر دیا اپنے بتوں کی طرف. جس طرح اگر کوئی کہہ دے کہ بھائی یہ بابے سارے جو ہیں رحمہم اللہ, یہ بھی اللہ کے محتاج ہیں, چاہے زندے ہوں یا مردے حالت میں ہوں, چاہے زندہ حالت میں ہوں اور یا مردے حالت میں ہوں. زندہ ہو تو کوئی پوچھتا نہیں, مر جاتا ہے تو مجذوب بابا بن جاتا ہے, اور لوگ جا جا کے منتیں چلاتے ہیں, نظریں مانتے ہیں, پتہ نہیں کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر. مولانا حالی مرحوم نے اچھی بات کہی تھی, کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر, جو ٹہرائے بیٹا خدا کا تو کافر, کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر, کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر, اور گرے قبر پر باہر سجدہ تو کافر. مگر مومنوں پر کلی ہی یہ راہیں, عبادت کریں جس کا جی ان کا چاہ. مسلمان کے ایمان میں کوئی فرق نہیں آتا. کبھی داتا صاحب کی قبر پہ سجدہ, کبھی معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ سجدہ, کہیں شیخ جیلانی کی قبر پہ سجدہ, کہیں ایک کو ککڑ دے اور ککڑ لے اور پتھر دے. صحیح ہے. تو اگر آپ توحید کی یہ بات کریں جی, تو وہ لوگ جو اس قسم کے شرک میں مبتلا ہوتے ہیں, تو اس قسم کے شرک میں اب بیماریاں تو آتی رہتی. اگر توحید کے دعوت دینے والے پر کوئی بیماری آ گئی تو لوگ کہتے ہیں بابوں نے مارا ہے, یہ بابوں کو نہیں مانتے, ہمیشہ بابوں کے خلاف لگے رہتے. اللہ خدا کے بندے, بابوں کے خلاف تو آپ لگے رہے ہیں. کیا ان بابوں کی زندگی توحید میں گزری, آپ نے ان کے قبروں کو شرک کا اڈا بنا دیا. معین الدین اجمیری اتنے بڑے بنی کفر کی وجہ سے بنے یا ایمان کی وجہ سے, اور حضرت علی اجمیری کفر کی وجہ سے بنے یا ایمان کی وجہ سے, اور شیخ جیلانی کفر کی وجہ سے بنے ایمان کی وجہ سے. تو انہوں نے تو توحید کا عالم بلند کیا. حضرت اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے عمل نامے میں تو قیامت کے دن اس کی بخشش کے لیے تو یہ کافی درجات عالیہ کے لیے کہ 1,00,000 ہندوؤں کو توحید کا نور دے دیا. 1,00,000 ہندو آپ کے دست مبارک سے مسلمان ہو گئے. تو اس نے لوگوں کو توحید سکھائی اور لوگوں نے اس کی خبر کو شرک کا اڈا بنا دیا. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. خود مسلمان کرنا بہت مشکل ہے, جیسے پہلے لیکچر میں حکم آیا تھا. ہاں, تو آپ ذرا سورہ ہود نکالیں. 11ویں سورت. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا, آیت نمبر 53 نکالیں. دیکھ لیا جی. قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ, انہوں نے کہہ دیا کہ او ہود ما جئتنا ببینۃ, آپ نہیں لا چکے ہمارے پاس کوئی آرگیوڈ قسم کے بیان, کوئی ایسی بات جو دلیل کی بنیاد پہ ثابت ہو. ایک ما جئتنا ببینۃ, آپ نہیں لا چکے ہمارے پاس کوئی کلیئر کٹ نیچرل نشانی, آپ کے پیچھے کوئی نیچرل سپورٹ ہونا چاہیے جسے معجزہ کہتے ہیں. وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک, اور نہیں ہے ہم چھوڑنے والے اپنے معبودوں کو عن قولک. عن قول شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, اور شیخ قرآن شاہ منصور رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھیے انہوں نے کوئی اتنی مہذب بات نہیں کی ہود علیہ السلام سے کہ ہم آپ کے بیان کی وجہ سے اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے. انہوں نے کہا وہ کیا بدتمیز لوگ تھے, کیا بدتمیز. تو انہوں نے کہا ما نحن بتارکی آلہتنا, تو اللہ تعالیٰ نے تعبیر مہذب کروا دی. ادر بھائی وہ تعبیر کیا جانتے تھے, تو انہوں نے کہہ دیا کہ ہم آپ کی بکواس کی وجہ سے اپنے دل کو نہیں چھوڑ سکتے. کیوں؟ تائید پیچھے والی آیت میں وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا, اور ہم نہیں چھوڑنے والے اپنے معبودوں کو عن قولک, آپ کے بکواس کی وجہ سے. وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ, اور نہیں ہم آپ کے تصدیق کرنے والے. إِن نَقُولُ, ہم نہیں کہتے, ہماری ریئیکشن کوئی دوسری نہیں. There is no any reaction regarding your bakwas illa taraka ba'du alihatina bisu, آپ کو بابوں نے مارا ہے, خیرہ لگ گئی, کہ خیرہ لگ گئی. کہ ان نقولو, ہم نہیں کہتے الا مگر یہ بات اعتراکا, کہ آسیب پہنچا دیا. آسیب کہتے ہیں جنات کا اثر ہو چکا ہے. آسیب اور something which has happened there
ٹو دا مائنڈ آف سم ون. نہیں کہ دیوانگی آئی. اور یہ دیوانگی کیوں؟ اس لیے کہ آپ بابوں کو نہیں مانتے. اللہ تراک بعض آلہتنا بسوء. صحیح ہے. تو وہ آپ کو آسیب زدگی کا شکار کروا چکے ہیں, آپ کی عقل چلی گئی ہے. تو اس لیے وہاں کہہ دیا, وہاں تعبیر دوسری کہ نراک فی صفحہ, آپ کی عقل چلی گئی, بیوقوف ہیں آپ. واپس اپنے سبق پر. قال الملأ الذین کفروا من قومہ انا لنراک, ہم دیکھتے آپ کو فی صفات, حماقت میں. حماقت مینز کہ آپ کی عقل کام نہیں کرتی. وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ, اور ہم یقین کرتے ہیں آپ پہ. ظن بمعنی الیقین. وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ, اور ہم یقین کرتے ہیں آپ پہ مِنَ الْكَاذِبِينَ, آپ جھوٹوں کے گروہ میں سے. یہ نہیں کہ آپ جھوٹے ہیں, آپ جھوٹوں کے گروہ میں سے ہیں. You have been supported by جھوٹاز. تو بہت سارے جھوٹے آپ کے جھوٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں. قال یا قوم لیس بی صفات, اس نے کہہ دیا او میری قوم, لیس بی صفات, آگے والی تنوین تعظیم کے لیے تنوین تحقیر کی, جس طرح نوح نے کہہ دیا علیہ السلام. لیس بی صفات, نہیں ہے میرے میں صفات, کوئی ادنا سی حماقت بھی. میں حماقت کے تصور سے نہ واقف, حماقت کے تصور سے نہ واقف. وَلَكِنِّي رَسُولٌ, لیکن میں رسول ہوں من رب العالمین. اُبَلِّغُكُمْ, دیکھیے the same wording, اُبَلِّغُكُمْ the same CD, اُبَلِّغُكُمْ رسالات ربی, میں پہنچا دیتا ہوں آپ کو اپنے پروردگار کے احکام. وَأَنَا لَكُمْ, اور میں آپ کے لیے ناصح امین, خیر خواہ ہوں, امین ٹرسٹ ورتھی, خیر خواہ ہوں اور ایسا خیر خواہ who is to be trusted, کہ اس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے. اب دیکھیے اس بات میں اور نوح علیہ السلام کی بات میں ذرا ایک فرق ہے. آپ آگے جائیں نوح والی بات پر, کہ بلغکم رسالات ربی, میں پہنچا دیتا ہوں آپ کو اپنے پروردگار کے احکام. وانصح لکم, اور میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں. وانصح لکم, میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں. اور یہاں کہہ دیا وانا لکم ناصح امین, میں آپ کے لیے ٹرسٹ وردی قسم کا ناصح ہوں. یعنی علیہ السلام نے ورب استعمال کیا, اس نے ناؤن استعمال کیا. وانصح لکم, میں آپ کے لیے خیر خواہی چاہتا ہوں. اور اس نے کہہ دیا وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ, میں تو آپ ہی کا ٹرسٹ وردی خیر خواہ ہوں. یہ ذرا سٹریس کر رہا ہے اپنی بات پہ. یہ کیا کر رہا ہے؟ سٹریس کر رہا ہے اپنی بات پہ, کیونکہ انہوں نے نوح سے کہہ دیا آپ کی گمراہی ہے. اس نے اسے کہہ دیا کہ آپ دیوانے ہیں, آپ دیوانے ہیں. اِنَّا لَنَرَاكَ فِي صَفَاحَةٍ, اسپیسیفائی کر دیا دیوانگی میں. تو اس نے بھی اپنے کو خیر خواہی میں اسپیسیفائی کر دیا, اسپیسیفک کر دیا اپنے کو کہ میں آپ ہی کے لیے خیر خواہ ہوں. اواجبتم, آیا آپ تعجب کر چکے ہیں یا عجیب لگا ہے آپ کو, ان جاکم, یہ بات کہ آ گئی آپ کے پاس ذکر ریمائنڈر میرے ربکم, آپ کے پروردگار کی جانب سے, علی رجل منکم, ایک آدمی پر, منکم جو آپ کا کزن ہے, لینذرکم, تاکہ آپ کو انفارم کرے اور عذاب سے ڈرائے. وذکروا, اور یاد کیجئے اللہ کی نعمت. کیا نعمت؟ وذکروا, کیا یاد کیجئے؟ تو انہیں تو قرآن میمورائز نہیں کروانا تھا. وذکروا, آپ یاد کیجئے اللہ کی نعمت. اذ جعلکم خلفاء, کیونکہ اذ یہ ظرفی نہیں ہے, یہ تعلیلی ہے. اذ کیونکہ, اس لیے کہ اذ جعلکم, اس لیے کہ بنا دیا ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے خلفاء, نائب. خلفاء سکسیسر, خلفاء ہاں چاہیے سر, سکسیسر. اذ جعلکم, بنا دیا ہے آپ کو خلفاء, سکسیسر, من بعد قوم نوح, نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد. وزادکم فی الخلق, وزادکم, اور انکریز کر دیا ہے آپ لوگوں کو, فی الخلق, دیکھیے فی الخلق باڈی اسٹرکچر. وزادکم, اور انکریز کر دیا ہے آپ کو, فی الخلق, باڈی اسٹرکچر میں. بسطتن, قوت کے اعتبار سے, قوت کے, تو ان کی باڈیاں بڑی باڈی بلڈر تھے سارے. کتنے تھے باڈی بلڈر تھے؟ کہتے ہیں کہ آج کے گزوں پہ 15 گز ان کی باڈی تھی. وزادکم فی الخلق بسطتن فاذکروا آلاء اللہ, تو آپ یاد کیجئے آلاء اللہ, اللہ تعالیٰ کی نعمتیں. چل صاحب, آپ کو اپنی باڈی پہ طرز آ گیا کہ میری بھی کوئی باڈی ہے. فاذکروا, اس لیے تو چودھری صاحب نے کہہ دیا کہ واہ. فاذکروا آلاء اللہ,
تو آپ یاد کیجیے اعلیٰ اللہ نعمت اللہ تعالیٰ کی لعلکم تفلحون تاکہ آپ لوگ فلاح حاصل کر سکیں کامیابی حاصل کر سکیں قالوا انہوں نے کہہ دیا اجیتنا آیا آپ آ چکے ہمارے پاس لنعبد اللہ تاکہ ہم مانے اللہ تعالیٰ کو وحدہ صرف اس کو لنعبد اللہ تاکہ ہم مانے اللہ تعالیٰ کو وحدہ صرف اس کو. اب یہ دیکھیے انہوں نے انکار نہیں کیا اللہ کے ماننے سے اس کی وحدانیت سے انکار کر دیا. اللہ کے وجود کو بھی مانتے تھے سب کچھ مانتے تھے لیکن کہتے تھے وہ اکیلا نہیں بہت سارے اس کے ساتھ اور بھی ہیں بہت سارے اس کے ساتھ ڈپو ہیں. ہاں یہ ڈپو ہولڈرز ہیں بہت سارے. ڈپو ہولڈرز والی اصطلاح ہم کچھ اصطلاح ڈیولپ کر چکے ہیں یہاں مختلف اصطلاحات ہیں تو بار بار بات سمجھانے کی بجائے میں وہ اصطلاح کر دیتا ہوں تو وہ اصطلاح کہہ دیا کہ ڈپو ہولڈرز ہیں بہت سارے who have been assigned or delegated the powers to do so and so and so and so. اور پھر وہ ڈیلیگیشن بھی اس انداز کی اس طرح ہمارے مودی صاحب وہاں پریزیڈنسی میں بیٹھے ہیں. So everything is to be done in the name of the president. In Pakistan everything is to take place in the name of president because he is the constitutional head. کہ constitutional head تو وہ ہے باقی تو چیف ایگزیکٹو ہے. جو پرائم منسٹر ہوتا ہے چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے تو جو کچھ بھی ہوتا ہے نیک یا بد کس کے نیم پر موم کا گٹا وہی جو ربر اسٹیمپ ہے اسی پر بٹ ہی ہیز نو اینی پاور ان ہز ہینڈ اس کے پاس ہے کچھ بھی نہیں. تو وہ بھی کہتے تھے کہ اللہ کریم کانسٹیٹیوشنل ہیڈ ہیں مانتے ہیں لیکن وہ ہمارے ترار صاحب ہیں وہ انگریزی میں تاول کے بجائے ترار لکھتے ہیں. فضل الہی تو فضل الہی کے متعلق ایک بار حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہہ دیا کہ چودھری فضل الہی صاحب ہمارے اچھے صدر ہیں. اس نے کہا یہ مرغابیوں کا نر ہے نہ اذان دیتا اور نہ انڈے. مرغابیوں میں جو نر ہوتا ہے نا اذان بھی تو نہیں دیتا نا مرغ اذان دیتا ہے مرغابیوں کا نر نہیں دیتا اور وہ انڈے بھی نہیں دیتا. اس نے کہا مرغابیوں کا نر ہے نہ اذان دیتا ہے نہ انڈے. تو یہی ہے جی فرار صاحب انگریزی میں یہی لگتا ہے نا یہ لفظ میں نے یہاں تک کر دیا کہ جو ہمارے ساتھ کرسی پر بیٹھتے ہیں نا تو پہلے دن جب وہ اس کا نام آیا تو اس نے مجھے کہہ دیا اتنا انگریزی اخبار میں دیکھ لیا تھا یہ بوڑھے نے تو اس نے کہا جی یہ ٹرار کون ہے تارڑ وہاں کون ہے. اس نے کہا یہ ٹرار لکھا ہے. میں نے کہا تو انگریزی میں اور کیا لکھا تو وہ اسی طرح لکھا جاتا ہے. قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ آیا آپ آ گئے ہمارے پاس لنعبد اللہ کہ ہم مانے اللہ تعالیٰ کو وحدہ اکیلے اس کو. اگر اللہ کا ماننا ہے تو we know that and we believe in but اگر آپ کہیں کہ صرف اس کو مانے اور کسی کو نہ مانے یہ نہیں ہو سکتا. لنعبد اللہ وحدہ یہ بات ہماری ذہن میں نہیں آتی. آپ ذرا سورہ صاد نکالیں پارہ نمبر 23واں پارہ. اب سب تک کا لازم نکل تکلیف سورت نمبر 38 جوش میں دیکھ لیجیے سواد والقرآن ذی الذکر. سواد صدق محمد صادق ہے. والقرآن قسم ہے مجھے قرآن کی ذی الذکر جو فل آف وزڈم ہے. مجھے اس قرآن کی قسم ہے جو فل آف وزڈم ہے. یہ خود دلیل ہے محمد کی صداقت. سواد یہ ایبریویشن ہے صدق محمد والقرآن ذی الذکر. صدق محمد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا بلکہ وہ لوگ جو انکار کر چکے ہیں فی عزت. بل الذین کفروا بلکہ وہ لوگ جو کفر کر چکے ہیں انکار کر چکے ہیں فی عزت وہ ایروگنس کے شکار ہو چکے ہیں. وہ ضدی ہیں. عزت کا معنی یہاں ضدی حمیت جسے کہتے ہیں عربی میں حمیت الجاہلیہ. بل الذین بلکہ وہ لوگ کفروا جو انکار کر چکے ہیں فی عزت وہ ایروگنس کے شکار ہیں. وہ شقاق اور دشمنی اور عناد کے شکار ہو چکے ہیں. ادروائز وہ اس چیز کو جانتے کہ اتنا فل آف وزڈم کلام بغیر اللہ کے اور کوئی نہیں کر سکتا. کم آلتنا من قبلہم ڈھیر سارے ہلاک کر دیے تھے ہم نے. یہ علماء کرام بیٹھے ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ کم لفظ ہے لفظ کم تو
لغت عربی میں دو قسم کا آتا ہے، ایک کہتے ہیں کم خبری اور دوسرے کہتے ہیں کم استفہامی. تو یہ کم خبری ہے، مینز کہ لاٹ اینڈ پلینٹی آف پیپل یہ ہے وہ ٹوٹلی ڈسٹرائڈ دیم. کم آلکنا ڈیر سارے ہلاک کر دیے تھے ہم نے، من قبل ان سے پہلے، من قرن امتیں، قرن سینچریز، امتیں، من قرن امتیں، فنادو انہوں نے چیخ و پکار شروع کر دی. عذاب جب آ گئی تو انہوں نے چیخ و پکار شروع کر دی. فنادو شور سے بھی فنادو یہ کوئی چکڑی اکڑے اور کوئی کولٹنگ کئی فنادو انہوں نے چیخ و پکار شروع کر دی. ولا تحین مناس اور نہیں تھی یہ کوئی فرار کرنے والا وقت. وعجبوا انجام اور وہ تعجب کر چکے تھے، عجیب دے چکے تھے اس بات کو. جاءہم کہ آ گیا تھا ان کے پاس منذر ڈرانے والا منہم انہی میں سے کہ ہمارا کزن یہ پیغمبر کیسے ہو سکتا ہے. وہ سارے اسی چیز کے شکار ہو چکے تھے. وقال الکافرون اور کہہ چکے تھے کافر ھذا ساحر کذاب کہ یہ پیغمبر یہ ساحر ہے، کذاب اور جھوٹا ہے. وقالا قالا ہے تو ماضی، کبھی ماضی کے معنی میں استعمال ہوتی ہے کبھی مضارع میں. تو اگر اللہ کریم حکایت کرتا ہے جس طرح آگے امتوں کا ذکر کر رہا ہے اور یہ جملہ بھی ان کے متعلق کہہ رہا ہے تو وقال الکافرون وہ کہہ چکے تھے وہ کافر ہر ایک پیغمبر کے متعلق اپنے اپنے کافر کہہ چکے تھے کہ یہ جادوگر ہے اور کذاب جھوٹا ہے. صحیح ہے. اور یا اگر اللہ کریم نے سابقہ امتوں کے متعلق وعجبوا ان جاء منذر منہم تک بیان دے دیا تو یہ بات اہل مکہ کے متعلق کہہ رہا ہے کہ وقال الکافرون اور یہ کافر کہہ چکے ھذا کہ یہ محمد ساحر کذاب، ساحر یہ جھوٹا ہے، یہ ساحر جادوگر ہے، کذاب جھوٹا ہے. کیوں وہ اس کی بات کو سحر اور کذب کیوں کہتے تھے؟ اجعل الالہۃ الہا واحدا. دیکھیے جو چلسا مجھے دیکھیے اجعل الالہۃ سینکڑوں ہزاروں خدائے ہمارے اور ابھی تک بھی بہت سارے کام ادھورے پڑے. کتنی بڑی کمیونٹی ہے خداؤں کی اور کام ابھی تک سارے کے سارے نہیں ہو رہے. نہیں اور یہ کہتا ہے اے خدا سب کچھ کر سکتا ہے. اجعل الالہۃ خداؤں کی کمیونٹی کو سمیٹ کر الہا واحدا یہ ایک خدا کا تصور دے رہا ہے. ان ھذا لشیء عجاب یہ تو ایسی بات ہے کہ اس کے مسخرے اڑانے چاہیے. عجاب یہ ہے مبالغہ کا صیغہ ایگزیجریشن کا. ان ھذا لشیء عجاب ایسی عجیب بات کر چکے ہیں کہ عقل میں آتی نہیں کہ اتنی ساری کمیونٹی کو سمیٹ کر ایک خدا سب کچھ کر سکتا ہے. اجعل الالہۃ الہا واحد. ڈیر سارے بابے لاہور کے اندر پڑے ہوئے ہیں لوگوں کے کام ابھی تک نہیں ہو رہے. یہ کہتے ہیں ایک خدا ہی سب کچھ کر سکتا ہے. واپس اپنی سبق پہ قالوا اجئتنا انہوں نے کہہ دیا آپ آ گئے ہمارے پاس